کل یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی تھی اور بہت سی رہ گئی تھی، جس میں سے کچھ ہی ہم انشاءاللہ آج پھر بھی سنیں گے، کیونکہ میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں ساری باتیں بیان کر سکوں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق ایک بات بتا دوں کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو، اس واقعے کو، سارے واقعے کے جو کل بیان ہوا آج ہوگا، اس سارے واقعے کو قرآن نے بہت ہی پیارا لفظ کر کے پکارا ہے، احسن القصص، کہ سب سے یہ بہت اچھا واقعہ، یہ قصوں میں سب سے اچھا قصہ، سب سے اچھا واقعہ قرآن کریم نے کہا ہے۔ قرآن نے جسے اچھا کہہ دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا اچھا ہونے کا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ قصہ آپ کے سامنے پیش ضرور کروں گا، لیکن آپ حضرات آگے آئیں گے تب انشاءاللہ۔ ذرا آگے یا قریب میں بیٹھے، دور تو بیٹھے ہی مت، بالکل یہاں پہ قریب میں آئیے، یہاں نزدیک آ کے بیٹھیے ذرا تب۔ اور جیسا کہ رب کریم نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے مطابق ہم عمل بھی کریں۔ جب کوئی ٹرن اچھا لگے بیان کا، جب کوئی بات اچھی لگے تو اس وقت سبحان اللہ، ماشاء اللہ یا اللہ اکبر اس قسم کی صدائیں بلند کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ یہ کوئی چھوٹے الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث کریم میں آیا ہے کہ بندہ زبان سے 2 لفظ کہتا ہے اور وہ لفظ زبان سے کہنے میں بہت ہی ہلکے ہیں، یعنی بہت ہارڈ نہیں، بہت ہی ایزی ہے۔ ہلکے مطلب یہاں پہ ایزی بتایا گیا، بہت ہی آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ 2 لفظ زبان سے بہت ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن تم کو بخشوانے کے لیے ترازو میں بہت وزن ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا وہ کون سے لفظ ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا الحمدللہ اور سبحان اللہ۔ یہ 2 لفظ ایسے ہیں جو بولنے میں کتنے آسان، سبحان اللہ بچے کو آتا ہے، لیکن یہی 2 لفظ جب انسان کے پاس نیکیاں نہ ہوگی اور جہنم میں جاتا ہوگا تو یہ اس کا وزن بڑھا کر اس کے نیکیوں کا اور اس کو جنت میں لے کے جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح ہم پراپرٹی، مال، دولت، اس کی لالچ میں ہم ہر چیز کرتے ہیں، تو حقیقت بھی یہ ہے کہ سبحان اللہ ہمیں پراپرٹی دلاتا ہے۔ اسے کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کریم اس کے نام کا ایک درخت، آپ دنیا میں ہو، ایک درخت اس کے نام کا جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہتا ہے، اس کے نام کا ایک درخت، اس کے نام کی پراپرٹی اللہ کریم جنت میں لگاتا جاتا ہے۔ تو جتنے بار سبحان اللہ اتنے بار ایک پراپرٹی آپ کی جنت میں بن گئی۔ یہ ہے سبحان اللہ کا صلہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صلے ہیں جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان کیے جاتے رہیں گے۔ اب یہ ہے کہ کل ہم نے سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی جب بات نہ مانی گئی اور یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ میں زنا کرنے کا ارادہ نہیں کیا، تو یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے پھنسا کر کسی طریقے سے اور جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام گئے اور یوسف علیہ السلام جیل میں جاتے ہی اللہ کریم کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت شروع کی اور لوگوں کو بتایا کہ میں نبی کا بیٹا ہوں اور میں خود بھی نبی ہوں۔ میرے ابا کا نام یعقوب، یعقوب کے ابا کا نام اسحاق، اسحاق کے ابا کا نام ابراہیم، اور ابراہیم کو کائنات جانتی ہے۔ میں ابراہیم کی نسل سے ہوں، ابراہیم میرے تیسرے دادا ہیں اور دوسرے دادا ہیں، اور میں خود بھی اللہ کریم کا سچا نبی ہوں۔ تو اللہ نے مجھے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لوگوں سنو تم ہدایت پہ آؤ۔
محنت کرنی شروع کی، لیکن جس کمپارٹمنٹ میں، جس روم میں جو قید خانے میں ڈالے گئے تھے جیل میں، وہ جیل کے بھی حصے ہوتے ہیں، روم ہوتے ہیں، تو ایک روم جس میں ڈالے گئے تھے اس میں ان کے ساتھ میں اس وقت پہلے 2 لوگ پہلے سے تھے اور یوسف علیہ السلام کو تیسرے کو ڈالا گیا۔ تو 2 لوگ تھے، وہ 2 لوگ کون تھے؟ ایک تھا بادشاہ کا کھانا بنانے والا، بادشاہ کا کک، اور ایک تھا بادشاہ کو ان کے گھر میں یعنی اس کے پرسنل روم میں لے جا کر شراب پلانے والا۔ تو شراب پلانے والا بھی تھا اور باورچی بھی، دونوں کھلانے پلانے والے دونوں جیل کے اندر تھے۔ پوچھا گیا، ان سے پوچھا کہ تم لوگ جیل کے اندر کیوں ہو؟ تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جیل کے اندر اس لیے ہے کہ ان کے اوپر الزام ہے دونوں کے اوپر کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے یا پینے میں کوئی زہر ملایا تھا۔ وہ اثر تو نہیں ہوا، پہلے پتہ چل گیا، لیکن ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ اب کون سچا تھا اور کون جھوٹا یہ ایک الگ مدعا ہے، البتہ دونوں پہ الزام تھا، مقدمہ چل رہا تھا۔ ان دونوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھانا شروع کیا تو یہ دونوں یوسف علیہ السلام کی بات تو سنتے تھے، نصیحت پکڑتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں ان کے دماغ میں ایک بات ایسی کلک ہوئی جس کی وجہ سے وہ لوگ مسلمان بنے۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم کتنوں کی پوجا کرتے ہو، پوجا کتنوں کی کرتے ہو، تمہارے کتنے سارے مطلب جو ہے خدا بنائے ہوئے تم نے، اور خدا کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسروں کو بنائے، جس کو انسان بنائے وہ خدا کیسے؟ ان کے دماغ میں بات آ گئی، ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ جس کو انسان خود طرح سے خود کاٹ پیٹ کر کے بنائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مورتی تو خدا نہیں ہو سکتی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اوپر سے مورتی تو مورتی، اتنی ساری مورتیاں، وہ الگ، وہ شنکر ہے تو وہ بھگوان ہے تو وہ ایسا ہے تو ویسا، الگ الگ قسم کے بھگوان سب کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی ان کے دماغ میں بیٹھ گئی کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے، خدا تو ایک ہونا چاہیے، ایک خدا سب کو بنا سکتا ہے، 1000 خدا کیسے ہوں گے؟ تو اتنے سارے خدا، یہ بھی غلط ہے۔ تو یوسف سے کہا حضرت یوسف علیہ السلام آپ ہی بتائیے کہ ہم کس کی پوجا کریں، کس کی پرستش کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ڈائریکٹ تم کو نہیں کہوں گا کہ تم میرے بتانے سے ڈائریکٹلی مانو، تم سوچو اس کے اوپر کہ تم جس کی پرستش کر رہے ہو کون ہے، کیا ہے۔ انہوں نے کہا صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ پرستش ہم جس کی کر رہے ہیں باپ دادا کو دیکھ کے کر رہے ہیں، ہم خود نہیں سوچ رہے کہ ہم کس کی پوجا کر رہے ہیں، کس کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جس کے آگے سر جھکا رہے ہیں اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو حقیقت میں آپ بتانے کی طرح وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی اڑا نہیں سکتا، تو ہماری مدد کیا کرے گا؟ وہ ہم کو کیسے سنے گا؟ اور اس کو تو بنانے والے ہم خود ہیں، وہ کیسے؟ وہ غلط ہے۔ تو آپ بتاؤ ہم کس کی پوجا کریں؟ کہا اسی کی کرو جس کی میں کرتا ہوں، اسی کی کرو جس کے میرے باپ یعقوب کرتے، اسی اللہ کی پوجا کرو جس کے پوجا یعقوب کے باپ اسحاق علیہ السلام کرتے تھے، اور اسی کی پوجا کرو جس کی پوجا سب سے پہلے آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان نے کی تھی، کیونکہ جب دنیا کا پہلا انسان آیا اس وقت کوئی اور نہیں، اس وقت صرف ایک ہی نظریہ تھا کہ جس نے پیدا کیا تھا اسی کی پوجا ہوتی تھی، اور جس نے پیدا کیا تھا پہلے انسان کو اس نے ساری تجلیاں خود دیکھی تھی آدم علیہ السلام نے، اور اسی کی پوجا کرنا انسان کو چاہیے، اسی اللہ کی پرستش کرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر وہ جو دونوں لوگ تھے، بادشاہ کو شراب پلانے والا اور بادشاہ کا باورچی، یہ دونوں لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ جیل کے اندر یہ دونوں مسلمان ہوئے۔ اب جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا معمول بن گیا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ روزانہ درس دیتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، اچھی نصیحتیں کرتے تھے، یہ ان کا معمول بن گیا، روز کا یہی کرتے تھے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کا گناہ کچھ بھی نہیں ہے، ہوا یہ تھا کہ زلیخا نے زنا کے لیے کہا کہ میرے ساتھ کرو، انہوں نے انکار کیا، 7 سال تک اصرار کرتے رہی، انہوں نے انکار کیا، آخری 8ویں سال میں حد سے بڑھ گئی، اور جب نہ مانے تو پھر جیل میں ڈال دیا بے گناہ۔
ابھی اس پہ مقدمے نہیں چل رہے، کیونکہ بادشاہ اور اس کے وزیر کی عورت ہے، بادشاہ کے وزیر کی عورت ہے، تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، تو کسی نے پوچھ تاچھ نہیں کیا ابھی تک کوئی مقدمہ ان کے اوپر صحیح سے نہیں چل رہا ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی، اندر پھنسے ہیں تو پھنسے پڑے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ جو دونوں لوگ تھے، بادشاہ کا باورچی اور بادشاہ کا شراب پلانے والا ساقی، جس کو اردو میں کہتے ہیں، تو ساقی اور باورچی یہ دونوں لوگ جو ہے، ان لوگوں نے ایک یوسف علیہ السلام نے ایک بات کہی کہ میں اللہ کریم نے مجھے بہت علم عطا کیا، میرے کو اللہ نے نبی بنایا، یہ اس کا شکر ہے، اور ساتھ میں شکر ہے اس بات کا کہ اللہ نے مجھے بہت علم دیا، اور ایک چیز کا مجھے خاص علم دیا۔ وہ چیز کیا کہ جب میں کسی کا خواب سنوں گا تو اس کی تعبیر، اس کی میننگ ایک دم سچی سچی بتاؤں گا۔ یہ اللہ کریم نے مجھے نالج دیا ہے، یہ علم دیا ہے۔ تو اگر تم میں سے کوئی بھی جیل میں اعلان کیا، تم میں سے کوئی بھی خواب دیکھے اور پتا کرنا چاہے میننگ کہ خواب کی میننگ کیا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ تو ساقی اور باورچی پھر مستی میں آ گئے، انہوں نے کیا کیا، ساتھ میں بیٹھے اور بیٹھ کے ساقی اور باورچی نے ایک بات کہی۔ ساقی نے کہا، ایک نے اس میں سے کہا کہ میں نے جو ہے یہ دیکھا ہے، جو ساقی تھا شراب پلانے والا، وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا آج رات کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، کیونکہ اس کو کوئی خواب نہیں سمجھ میں آیا۔ اس نے کہہ دیا میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، باورچی تم نے کیا دیکھا؟ تو باورچی کہتا ہے، وہ بڑا مستی خور، وہ بولتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کر کے میرے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، اور کوے آ رہے کالے کالے چوچ مار مار کے کھا رہے۔ مذاق، یعنی اس کے دل کی طرف سے مذاق تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کو یہ بتا رہے کہ ہم سچی بتا رہے خواب۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر بتائی کہ سنو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ساقی تم نے دیکھا کہ تم شراب پلا رہے ہو، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ابھی تم یہاں سے آزاد ہو گے، شراب ہی پلاؤ گے، جو تمہارا کام تھا ڈیوٹی اسی پہ تم مامور ہو جاؤ گے۔ اور بادشاہ کی جو باورچی ہے، تم سنو، تمہارا حال یہ ہوگا کہ روٹی جو تمہاری کوے نے کھائی ہے سر کے اوپر رکھی ہوئی، حقیقت یہ ہے اس کی کہ تم کو سزائے موت ہوگی اور تم میدان کے بیچ میں لٹکا دیے جاؤ گے، اور تمہارے سر کو کوے چیل وغیرہ نوچ نوچ کے کھائیں گے، یہاں تک کہ تمہارا بھیجا بھی کھا جائیں گے۔ ان دونوں نے سنا، اور سننے کے بعد خوب ہنسنے لگے۔ ہاں، ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، یہ تو اپنی طرف سے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی کی مذاق، یہ اللہ کے علم کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے علم دیا تو میں بتا رہا ہوں، انسان اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اللہ نے عطا کی ہوئی بات میں نے کہا کہ میں بتا رہا ہوں۔ تم نے مذاق کی، لیکن سنو، اللہ سیریسلی تھا، اللہ کا نبی سیریسلی تھا، وہ مذاق میں نہیں تھے۔ اب جو میری زبان سے نکلا ہے اللہ اسے پورا کرتے رہے، تم دیکھنا کہ کل ہی تم دونوں کا فیصلہ ہوگا۔ اور ہوا بھی یہی کہ دوسرے ہی دن فوراً جو بادشاہ کا سپاہی جو داروغہ تھا اس کا جیل کا، اس نے آ کر کہا چلو تم لوگوں کو فیصلے کے لیے بلایا گیا، اور فیصلہ وہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ دونوں باہر نکلنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ابھی وہاں جانے کے بعد فیصلہ کیا ہوگا، تعبیر تو میں نے بتائی تھی کل، فیصلہ کیا ہوگا وہ تو تم دیکھو گے۔ تو تم دونوں میں سے جو بھی زندہ رہے گا، میرا ایک کام کر دینا کہ بادشاہ تک میرا ایک پیغام پہنچا دینا کہ میں بے گناہ ہوں اور میں جیل کے اندر پھنسا ہوا ہوں، تو مجھے جو ہے وہ جیل سے نکالا جائے۔ اب جب بادشاہ کی طرف یہ دونوں گئے ہیں تو ساقی جو تھا شراب پلانے والا، وہی تعبیر کے مطابق یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق وہ واپس اس کے ڈیوٹی پہ لگا دیا گیا، کہا کہ تو بے گناہ ہے، تو نے زہر نہیں ملایا، اور باورچی کو کہا تو نے ہی کھانے میں ملایا تھا سالن میں، تجھی کو سزا ہوگی۔ اور اس کا معاملہ یہی ہوا، اس کو سزا ہوئی، اور اس کی سزا سب سے الگ ہوئی۔
جو کمرہ بنایا گیا تھا پھانسی کے لیے اس میں سزا نہیں ہوئی. یوسف علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس کو سب سے الگ, کیونکہ بادشاہ کو اس نے زہر ملانے کی کوشش کی تھی, اس نے سب سے ہائی فائی جگہ پہ سب کے سامنے, تاکہ اگلا کوئی یہ بارے میں سوچ نہ سکے کہ بادشاہ کو مارا جائے, تو سب کو دکھا کر بیچ میدان میں اس کو پھانسی دی گئی. پھانسی کے بعد جب لوگ جو ہٹ گئے وہاں سے, چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو, آہستہ آہستہ چیل کا ہوئے بیٹھنے لگے سر پہ, اور نوچ نوچ کے اس کا دماغ تک کھا گئے, وہ مر گیا. اب معاملہ آگے بڑھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بات تھی کہ تم دونوں میں سے جو بچ جائے بادشاہ سے کہنا کہ میرے معاملے کی جانچ کریں, میرے کیس کی جانچ پڑتال کریں اور معلوم کریں کیا ہوا ہے میرے ساتھ. لیکن جو ساقی تھا وہ اپنی ڈیوٹی پہ لگنے کی خوشی میں بھول گیا. وہ بھول گیا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی بات بتانی ہے, وہ بھول گیا. اب بھولنے کے بعد میں یوسف علیہ السلام تقریباً 7 سال تک یا 9 سال تک جیل کے اندر رہے. جیل کے اندر رہے, اور جیل کے اندر آپ رہ کر غم نہیں کرتے تھے. آپ جیل کے اندر رہ کر بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو دین کا درس دیتے تھے, دین کی تبلیغ کرتے تھے. دین کی تبلیغ اور اشاعت کیا کرتے تھے. اب معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے آگے بڑھا. یوسف علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے رہے, لیکن چند ایک لوگ جو ہے وہ وہاں پہ مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پر جیل کے اندر. اور یوسف علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ رب العزت سے کوئی شکوہ گلا نہیں کرتے تھے ہماری طرف. یہ بڑی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام 7 سال تک یا 9 سال تک جیل کے اندر رہے, اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کیا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا, اے اللہ یہ تیرا کیسا امتحان ہے, اے اللہ یہ کیا ہو گیا, میں ہی کیوں. اس قسم کی جو بات ہوتی ہے یہ یوسف علیہ السلام نے نہیں کی. گویا ہمیں سبق دے رہے تھے کہ کبھی اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف تمہیں پہنچے تو اس پر صبر کرو کہ یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے اس کے مومن بندوں کے لیے. جو اس کے مومن بندے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام 7 یا 9 سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہے, اور یہاں پہ ساقی جو ہے وہ آرام سے اپنا کام اپنی ڈیوٹی پہ رہ کے اپنا کام کرتا تھا. 7 سال 9 سال میں اس کو یاد نہیں آیا. پھر ایک دن جو ہے بادشاہ جو تھا, بادشاہ کا نام تھا نروان, اور عزیز مصر جس کی بیوی زلیخا جس نے جیل میں ڈالا تھا وہ وزیر تھا. اصلی بادشاہ جو تھا اس کا نام تھا نروان. نروان نے ایک دن جو ہے خواب دیکھا کہ 7 گائے ہیں جو بہت موٹی تازی ہیں, اور 7 گائے ہیں جو دبلی پتلی ہے. 7 گائے جو ہیں وہ ان 7 گائے کو کھا رہی ہے, دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہے. اور 7 بیل ہے. بیل آپ جانتے ہیں یہ جھاڑ ایک ہوتا ہے اور ایک جو زمین پہ نکلتی ہے بیل, اس سے بیل مطلب جو لمبی لمبی بالکل جو ختم نہیں ہوتی, اس کے اندر پھل وغیرہ اگتے ہیں, اس سے بیل کہا جاتا ہے جو زمین پہ اگتی ہے. تو 7 بیل ہیں جاڑی اور ہری بھری, اور 7 بیل ہے سوکھی. تو جو سوکھی بیل ہے وہ ہری بھری بیل کو کھا رہی ہے, اور جو جاڑی بیل ہے ان کو پتلی بیلیں جو بیل ہوتی ہے ہماری وہ گائے بیل, وہ بیل جو ہے دبلی پتلی بیل جاڑی بیلوں کو کھا رہی ہے 7. اب یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی بادشاہ کے. تو بادشاہ نے اس وقت کے اپنے دھرم کے حساب سے جو کچھ بھی اس کی سمجھ میں آیا اس نے لوگوں کو بلایا, جو لوگ تعبیر بتاتے تھے خواب کی ان کو بلایا, جادوگر لوگ, کاہن لوگ, ان کو بلا کر اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے. سب نے اپنی اپنی طرف سے اس کا میننگ بتایا, لیکن اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ یہ لوگ جو بول رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہو سکتا. یہ اس کا ماننا ہوا کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتا, یہ الگ لگ رہا ہے. تو اس نے اعلان کیا کہ اس کا صحیح مطلب کوئی بتاؤ, کوئی ہے جو اس کا صحیح مطلب بتا سکتا ہے. اب جب یہ اعلان ہوا تو وہ
جو ساقی تھا شراب پلانے والا، اس کو فوراً یاد آیا کہ ارے ہاں ایک آدمی تھا جس نے بالکل صحیح تعبیر بتایا تھا، اس نے جو بولا تھا وہی ہوا تھا. تو اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ سلامت ایسی ایسی بات ہوئی، میں بتانا بھول گیا. اس نے کہا تھا کہ اس کے معاملے کی جانچ کی جائے، اس کا نام یوسف ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میرے ابا بھی وہ ابراہیم کی نسل سے ہے، ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ابراہیم کی نسل سے ہے، اور وہ جو ہے اللہ کا سچا نبی بتاتا ہے اپنے آپ کو، اور اس نے تعبیر مجھے بتائی تھی اور ساتھی کو اور بالکل صحیح ہوئی تھی. تو میں چاہتا ہوں آپ ایک بار اس سے پوچھ کے دیکھیں. تو یوسف علیہ السلام چونکہ اس وقت جیل میں تھے، تو ساقی سے کیا کہا جا رہا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے تم جاؤ ایک کام کرو، تم خود جا کے پتہ کرو، اس کو خواب بتانا، اس کو پوچھنا تعبیر، ورنہ اگر وہ صحیح تعبیر نہیں بتا پائے گا تو اس کو یہاں پہ لا کے میں کیوں عزت دوں. تو یوسف علیہ السلام کو نکالنے کی اس نے مشورہ نہیں دیا اور وہاں پہ ساقی کو خود بھیجا، جو شراب پلانے والا تھا اس کو خود بھیجا کہ یہ خواب جا کے اس کو سناؤ. یوسف علیہ السلام کے پاس یہ ساقی پہنچا شراب پلانے والا، اور اس نے آ کر بتایا کہ ایسا ایسا خواب ہمارے بادشاہ نے دیکھا ہے. یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا کہ پہلے تو یہ بتا کہ میں نے کہا تھا جب آزاد ہو جائے گا تو بتانا کہ میرا بھی جو ہے کیس سالو کرنے کے لیے بتانا، تم نے ایسا کچھ کہا نہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت جب اس سے یہ کہا تو اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں وہاں گیا تو خوشی میں بھول گیا، اتنی خوشی ہوئی اپنے ڈیوٹی واپس ملنے کی وجہ سے اور آزاد ہو گیا میں موت سے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، میں خوشی میں بھول گیا کہ کچھ تمہاری بھی بات پہنچانی ہے اور بھول گیا، مجھے معاف کرو. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، معاف کر دیا. کہا کہ سنو تمہارے بادشاہ کو جا کر خواب کی تعبیر بتاؤ، ایسی ایسی تعبیر. جب وہ بادشاہ کے پاس تعبیر پہنچی تو بادشاہ سن کے حیرت میں ہوا کہ حقیقت میں اس نے جو تعبیر بتائی ہے بالکل لگتا ہے کہ یہی تعبیر ہوگی. ایک کام کرو، اس شخص کو نکالو جیل سے، میرے پاس لے کے آؤ، میں خود اس سے تعبیر سننا چاہتا ہوں. جب ساقی واپس گیا اور کہا کہ چلو تم کو رہائی مل گئی ہے اور تم چلو، اور تم کو رہائی مل گئی اور تمہاری جو ہے تم سے خود بادشاہ اس خواب کی تعبیر سننا چاہتے. یوسف علیہ السلام نے جو جملہ کہا، بہت بڑا جملہ یوسف علیہ السلام نے کہا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سنو میں یہاں پہ بے گناہ ہوں، اگر آج میں بیل پر یا پھر بادشاہ کے رحم و کرم پہ آج میں نکالا جاتا ہوں، کل کو لوگ کہیں گے کہ میں نے زلیخا کے ساتھ میں کوئی غلط کام کیا تھا، اس لیے میں اپنے خوابوں کی تعبیر کے سہارے بادشاہ سے چھٹکارا پا لیا جیل سے. ایسا میں نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے معاملے کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، میری کیس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ثابت کرو، اس کے بعد ہی میں جیل سے نکلوں. تو پھر معاملے کی جانچ پڑتال ہوئی. ساقی نے آ کے بتایا، نروان بادشاہ نے عزیز مصر کو بلایا. عزیز مصر کو بلا کر اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے ایک بے گناہ کو تمہاری بیوی کے کہنے پر کیسے کیا تم نے جیل میں ڈال دیا؟ اس نے کچھ کیا ہے؟ عزیز مصر نے کہا اس نے کچھ کیا ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، یہ بات میں نہیں جانتا کہ اس نے کچھ کیا ہے کہ نہیں، البتہ میری بیوی نے کہا تو میں نے محبت میں ڈال دیا تھا جیل میں. پھر زلیخا کو بلایا گیا. زلیخا نے کہا، زلیخا کو اور ان عورتوں کو 40 عورتوں کو جن کے سامنے زلیخا نے اقرار کیا تھا کہ ہاں میں اس کے اوپر فدا ہوں اور میں اس کو بنا وجہ جو ہے اس کو جیل میں ڈالوں گی اگر یہ میری تمنا پوری نہیں کرے، ان 40 عورتوں کو بلایا گیا، زلیخا کو بلایا گیا. اللہ کی کرنی کہ زلیخا کو ان 7-8 سال میں اس کو بھی تھوڑا احساس ہو گیا تھا کہ میں نے غلط کیا، ایک بے گناہ کو میں نے جو اپنی خواہشوں کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا. تو اب زلیخا نے خود بتا دیا کہ ہاں میں نے جو اس کو جیل میں ڈلوایا یہ اپنی بدماشی کی وجہ سے، ورنہ یوسف بڑا ہی نیک ہے، اس نے کبھی میری طرف بری نظر سے دیکھا بھی نہیں. اب یوسف علیہ السلام کی جب یہ جانچ ہو گئی تو عزیز مصر بھی موجود تھا، بادشاہ کا وزیر.
بادشاہ اور ساری عورتیں اور وہ تمام پورا دربار موجود تھا، ان سب کے سامنے یوسف علیہ السلام کا فیصلہ ہوا کہ یوسف بے گناہ ہے، ان کو آزاد کیا جائے۔ اب یوسف علیہ السلام آزاد ہوئے تو بادشاہ کے پاس لائے گئے۔ بادشاہ نے جب حسن دیکھا یوسف علیہ السلام کا، اس سے پہلے اس نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا نہیں تھا، یوسف علیہ السلام کا جو حسن دیکھا تو بادشاہ خود اپنے تختے سے اتر گیا اور کہتا ہے یوسف تم بیٹھو، میں اس تختے کے لائق نہیں تمہارے حسن کے سامنے، میں اس تختے کے لائق نہیں، تم بیٹھو۔ اب یوسف علیہ السلام نے بھی جب اس سامنے والا، ایک انگلش کا مقولہ ہے گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، جب آپ کو کوئی عزت دے تو آپ کو بھی اس کو ریپلائی میں عزت دینی ہی چاہیے، تب یہ انسانیت اور یہ محبت کے رشتے آگے بڑھتے۔ تو جب اس نے ریسپیکٹ دی، اس نے عزت دی، تو یوسف علیہ السلام نے بھی عزت دی کہ نہیں نہیں، ایسا ہے کہ بھلے ہی آپ کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہو مجھے، محبت کی نظر سے، مگر حقیقت یہ کہ فی الحال تم بادشاہ ہو، تم اپنی پد مت چھوڑو، تم ایک کام کرو، تم ہی بیٹھو۔ یوسف علیہ السلام سے کہا نہیں تم بیٹھو، ابھی تو میں ہو رہی۔ یوسف علیہ السلام نے سجیشن دیا، ایک آئیڈیا دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپن دونوں، بڑا تختہ ہوتا ہے بادشاہوں کا جو ہوتا ہے، کرسی چھوٹی موٹی نہیں، بڑا تختہ ہوتا ہے، اور اس وقت اور بڑے بڑے ہوتے تھے، سونے کے سنگھاسن ہوتے تھے، بڑے بڑے ہوتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا کرتے ہیں دونوں بیٹھ جاتے ہیں، ایک طرف تم بیٹھو ایک طرف میں بیٹھتا ہوں۔ اب دونوں لوگ بیٹھے، اپنی بادشاہ نے اپنا خواب سنایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 7 بیل ہے موٹی تازی، 7 گائیں، اور 7 گائیں موٹی تازی ہے اور 7 گائیں پتلی دبلی ہے، 7 گائے پتلی دبلی ہے۔ تو میں اس کی تعبیر بولو، یہ گائے کا کیا مطلب ہے؟ اور جو پتلی دبلی گائے ہے وہ موٹی گائے کو کھا رہی، الٹا ہو، یعنی بڑا موٹا آدمی ہو تو پتلے کو مار دیتا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں پتلی ہے گائے اور موٹے کو کھا رہی، موٹے گائے کو کھا رہی۔ تو اس کا کیا میننگ ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہاری سلطنت جو آج بہت اچھی ہے، ہر طرح سے اچھی ہے، یہ اس موٹی گائے کی طرح ہے، اور وہ جو پتلی دبلی گائے ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری سلطنت کو اس موٹی تازی گائے کو کھانے کے لیے ایک قحط آ رہا ہے۔ قحط کس کو بولتے ہیں؟ جس میں پانی نہ برسے، پانی نہ ملے، اناج، جب پانی نہیں برسے تو اناج اگے گا نہیں، اور جب اناج نہیں اگے گا تو لوگ کھائیں گے کیا؟ جو اسٹاک ہوگا، جو اناج کا غلہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر لالے پڑ جائیں گے۔ تو جو لالے پڑ جاتے ہیں کھانے پینے کے، اس کو کہا جاتا ہے قحط۔ پانی بھی نہ برسے، اناج بھی نہ ہو، اس کو قحط کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ قحط کے کچھ سال آنے والے ہیں، اور 7 گائے ہیں تو 7 قحط کے جو ہے وہ سال آئیں گے، اور اس کے بعد جو تم نے سبزہ دیکھا ہے، ہری بھری چیزیں، اس سے مراد یہ ہے کہ 7 سال تک پانی نہیں برسے گا، 7 سال تک اناج نہیں اگے گا تمہارے پوری ریاست میں، اور پھر اس کے بعد میں ایک دن، ایک سال ایسا آئے گا جس سے بہت غلہ ہوگا۔ تو اب بادشاہ کو ٹینشن یہ آیا کہ میں کروں کیا؟ جب یوسف علیہ السلام نے ایک خواب بیان کیا، تو یوسف علیہ السلام نے جب خواب بیان کیا تو بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو اب تم ہی بتاؤ کہ مجھے ترکیب کیا کرنی چاہیے، ترکیب مجھے کیا کرنی چاہیے کہ میں کیا کروں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام جیسے ہی بتانے جا رہے ہیں، بادشاہ کی نظر وہ عزیز مصر پہ پڑی، بادشاہ کے وزیر پہ، تو فوراً کیا کہتا ہے، رکو رکو رکو، تم جتنے دماغ والے ہو، اللہ نے تم جس بھی خدا کو مانتے ہو، اس خدا نے جتنا تم کو دماغ دیا ہے اتنا میرے اس وزیر کے پاس تو ہے ہی نہیں، تو چنانچہ تم اتنا حق ضرور رکھتے ہو کہ تم وزیر بنو۔ سب کے سامنے اس کو وزارت کی پد سے ہٹایا اور ان کو وزیر بنا دیا، یوسف علیہ السلام کو۔ اب وزیر بنا دیا یوسف علیہ السلام کو، اور یہ جو تھا عزیز مصر جو وزیر تھا وہ تو انتقال کر گیا، اور اس کی بیوی جو تھی اللہ نے سزا کے طور پر کہ یوسف کو بے گناہ اس نے جو ہے جیل میں ڈالی تھی، تو اللہ نے اس سے سارا مال و دولت بھی چھین لیا، برباد ہو گئی۔ کچھ ہلکا پھلکا مال و دولت لے کے جو زلیخا تھی وہ اب جو ہے وہ جنگل میں رہنے لگی، اور اس کے بعد بہت بڑھیا ہو گئی، آگے اس کا معاملہ ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بتایا کہ بھائی
اس طریقے سے ہوگا تو اب کیا کرنا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام اب وزیر بھی بن گئے اور ایز اے وزیر ہونے کے ناطے انہوں نے مشورے دینا شروع کیے. اور مشورہ یہ دیا کہ جو 7 سال اناج اگنے والا ہے تو اس کو ایسا کرو کہ 7 سال بہت زیادہ اناج اگاؤ اور اتنا زیادہ جمع کر لو اس کو کہ اگلے 7 سال تک وہ پرتا رہے اتنا. اب یہ اسکیم نوی تھی کہ ہاں 7 سال کے لیے آگے 7 سال پہلے ہی سوچ کر غلہ جمع کیا. تو کھانے کا غلہ جمع کیا جا رہا ہے. اتنا جمع مطلب آہستہ آہستہ جمع ہونے لگا. 1 سال تقریباً بیتا تھا. 1 سال بیتا تھا اور یوسف علیہ السلام چونکہ وزیر تھے تو کافی محنت کرتے تھے کہ میں آگے خود بڑھ کے جو ہے وہ غلہ اگانے میں, کھیتی اگانے میں محنت کر رہے ہیں, ٹیکس لگانے میں محنت کر رہے ہیں, ٹیکس وصول کرنے میں محنت کر رہے ہیں, غلہ محفوظ کرنے میں محنت کر رہے ہیں. ساری محنتیں جو ہے یوسف علیہ السلام نے کرنی شروع کی. تو ان محنتوں کو دیکھ کر بادشاہ کو احساس ہونے لگا کہ یہ جو ہے وزیر ہو کر رعایا کی کتنی سوچ رہا ہے, جبکہ وہ واقعہ 7 سال بعد ہونے والا ہے. یہ ابھی سے کتنی سوچ رہا ہے اور میں 1 سال ہو گیا یہ بات جانتے ہوئے پھر بھی میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں. تو میرے کو یہ حق نہیں ہے کہ میں اس کے سامنے بادشاہ بنا بیٹھا رہوں. اب تک 1 سال تک وزیر بنا کے رکھا, 1 سال کے بعد بلایا بڑے دربار میں, کہتا ہے یوسف کہ تم نے 1 سال میں قوم کے لیے, لوگوں کے لیے محنت کی ہے. دیکھو اللہ کو لوگوں کے لیے محنت کرنا کیسا پسند آتا ہے اور وہ کیسا انعام دیتا ہے. کہتے لوگوں کے لیے تم نے جو محنت کی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایسی محنت کبھی نہیں کر سکتا. یوسف میں بادشاہت کے لائق نہیں ہوں, اب سے آج سے بادشاہ تم ہو, میں تمہارا وزیر ہوں. یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا, اپنا تاج ان کے سر پہ رکھا, اپنے تخت پہ بٹھا دیا اور خود وزیر بن گیا. اب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام آہستہ آہستہ 7 سال ہو گئے اور یوسف علیہ السلام انہیں 7 سال کی پیریڈ میں یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اپنی شاہانہ طور و طریقے کے ساتھ یوسف علیہ السلام, لوگوں کے لیے یوسف علیہ السلام, اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے لیے الگ ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے الگ ہوتے ہیں. لوگوں اب دیکھیے کہ آپ کو سمجھاؤ لوگوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے الگ ہونا کیوں ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے الگ. ایک عالم تھے, بہت بڑے عالم, الحمدللہ بہت حدیث سے یاد, قرآن کی بہت آیتیں یاد تھی. حج کے لیے گئے اور ساری دنیا میں ان کا ٹنکا بجتا تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں. اب ساری دنیا میں کئی لوگوں نے دیکھے ہوں گے, کئی لوگوں نے نہیں دیکھے ہوں گے, کیونکہ ان کے آس پاس کے لوگ تھے, ملک کے, وہ سارے دیکھے ہوئے تھے اور نام تو ساری دنیا میں تھا. تو وہ سادے کپڑے میں حج کے لیے گئے, تو سادے کپڑے میں, پھٹے پرانے کپڑے میں تھے اور حج کا طواف کر رہے تھے. طواف کے دوران کسی شخص نے ایک مسئلہ پوچھا اور کسی نے اس کو غلط مسئلہ بتایا. تو وہ عالم رک گئے اور کوئی ان کو جانتا نہیں وہاں پہ. وہ عالم رک گئے اور کوئی نہیں جانتا. تو اس وقت سارے لوگ جو ہے مطلب وہ انبن ہونے لگی. سارے لوگ جو ہے طواف کعبہ روک کر اور وہ مسئلے پہ بحث چھڑنے لگے. بحث چھڑ گئی تو یہ عالم صاحب نے صحیح مسئلہ بتا دیا. جب انہوں نے مسئلہ بتایا تو لوگ کہنے لگے تو کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا. کون تو؟ ہم نہیں جانتے. ہٹو, تم مذاق کرتے ہیں, ہٹ جائے. نہیں سن رہے بات, ہم کسی اور کو پکاریں گے, کوئی اور بڑے عالم کو لائیں گے, اب پھر سنیں گے بات. اچھا, اب یہ حضرت بھی کچھ کہے نہیں, چپ ہو گئے اور آہستہ آہستہ جو ہے پبلک سے نکل گئے. اور پھر حضرت نے جا کر پھر وہی اپنی جو ہے بڑا جبہ ڈالا اچھا, اور اس کے اوپر بڑی ٹوپی اور وہ امامہ شریف وغیرہ باندھا اور اچھے سے مطلب جو ہے عالموں کی شان باندھتے ٹھان سے جب وہ باہر نکلے تو باہر نکلتے ہی لوگوں نے پہچان لیا کہ ارے حضرت وہ ہے, ارے حضرت وہ ہے. اور پھر وہیں سے نعرے لگنے لگے ان کے گھر سے کہ حضرت آ گئے, جن کا نام ساری دنیا میں چلتا ہے, بہت بڑے عالم. اب صرف ڈریسنگ سے وہ نام تھا. اب وہ ڈریسنگ کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو پھر انہوں نے بتایا مسئلہ, سب نے ایکسیپٹ کر لیا. پہلے ڈریسنگ جو ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی ویسی تھی تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اب جب لوگوں کے لیے ہونی چاہیے وہ کی تب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا. تو یہ ریزن ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف
صحیح عمل کروانے کے لیے کبھی اللہ والے جو ہے وہ تھوڑی شاہانہ ٹھاٹ باٹ میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے سامنے ان کا دل الگ ہی ہوتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام اپنی شاہان بالکل مطلب کافی سال بیت چکے ہیں، کافی سال بیت گئے ہیں، اور وہ اپنی شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ میں کئی غلام، کئی لوگ نگارے بج رہے ہیں اور کئی غلام جو گیت گا رہے ہیں اور بڑے بڑے جانور آگے پیچھے چل رہے ہیں، اور سواریاں حضرت یوسف علیہ السلام کا تخت سواری کے اوپر رکھا ہوا ہے اور یوسف علیہ السلام اس پہ بیٹھے، اور وہ جو ہے وہ جنگل سے گزر رہے، شکار کی طرف نکلے تھے، جنگل سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ جو سارا شور اور گل اور یوسف علیہ السلام کے نام کے نعرے، تو یہ جو سب سن کر ایک بڑھیا باہر نکلی، اپنے ایک بڑھیا جو جھوپڑے میں تھی وہ باہر نکلی، اور اس نے باہر نکل کر عربی میں کچھ جملے کہے، اور وہ جملوں کا میننگ یہ تھا کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے غلام کو، زور سے کہا اس نے، وہ بڑھیا کہتی ہے پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کے متعلق جس نے غلام کو بادشاہ اور بادشاہ کو غلام بنا دیا، یعنی غلام اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر تھے اور جو بادشاہ تھا نروان وہ وزیر بن کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تو کہتے جس نے پاک ہے وہ ذات جس نے غلام کو بادشاہ اور بادشاہ کو غلام بنا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کو اپنے پرانے دن کے میں غلام تھا، لوگوں نے مجھ سے غلام بنا کر خریدا بھی ہے، بیچا بھی ہے، اور میز پر کیا کیا بیتی بھی ہے، وہ سارے دن یوسف علیہ السلام کو اپنے تخت پر یاد آ رہے ہیں۔ سارے لوگ یوسف علیہ السلام کے لیے خوش ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام وہ الفاظ سن کر رونے لگے، ان کو اپنے پرانے دن یاد آئے کہ میرے ساتھ میں کیا کچھ بیتا ہے۔ تو اپنے پرانے دنوں کو سوچ کر یاد کرنا اور اللہ کے آگے عاجزی کر کے گڑ گڑانا، یہ انبیاء کی سنت ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ پرانے دن جو بیت گئے اس کو بالکل چھوڑ دو، بالکل نہیں، وہ پرانی یادیں جو اللہ کی طرف رغبت کرائے گی، آپ جب رو گے تو اللہ سے کچھ مانگو گے، اللہ سے معافی مانگو گے یا کچھ اور مانگو گے، جب اللہ کی طرف رغبت کرانے والی ہو انہیں یاد کرنا چاہیے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام روئے، اور روتے ہوئے آپ نے اس بڑھیا کی طرف دیکھا نہیں، کہا یہ آواز جو یہ تھوڑی بوڑھی لگ رہی ہے، غلام کا آواز بھی کہا کہ میں تو محل جاؤں گا یہاں سے شکار کے بعد، تم ایک کام کرو، وہ جو بڑھیا جس نے یہ الفاظ کہے ہیں یہ الفاظ میرے دل کو چھو گئے، تو اس کی بدولت تم وہ بڑھیا کی جو بھی حاجت ہوگی اس کو پورا کرو۔ تو وہ غلام جو ہے، اب یوسف علیہ السلام تو اپنے محل چلے گئے، وہ غلام حضرت یوسف علیہ السلام کا اس بڑھیا کے پاس گیا، اس کی جھوپڑی پر جا کے کہا کہ میں یوسف کا غلام ہوں۔ بڑھیا نے کہا میں دیکھ نہیں سکتی، تو غلام ہے یا نہیں میں دیکھ نہیں سکتی۔ یوسف علیہ السلام سے خود میں اس کی آواز پہچانتی ہوں، میں یوسف علیہ السلام کی آواز پہچانتی ہوں، میں اس سے خود بات کروں گی، جو کچھ مانگنا ہے اس سے مانگوں گی، میں تجھے نہ دیکھ سکتی ہوں، جب میں تجھے دیکھ نہیں سکتی تو میں کیسے مان لوں کہ تو غلام ہے، اب تو اسی کا غلام ہے، میں تجھے دیکھ نہیں سکتی، اب میں تجھے پہچانتی نہیں، میں یوسف کی آواز بھی پہچانتی ہوں، اس کو بھی پہچانتی ہوں، میں جو کچھ مانگوں گی یوسف سے مانگوں گی، مجھے اس کے پاس لے جائے۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس بڑھیا کو لایا گیا، محل میں لایا گیا، محل کے پاس ہی تھے۔ رات کو یوسف علیہ السلام جب پہنچے گھر اپنے، تو پہنچ کر یوسف علیہ السلام نے اپنی جو شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے کپڑے تھے وہ نکالے، اور اللہ کے سامنے جس طرح پھٹے پرانے کپڑے پہلے پہنا کرتے تھے ایسے کپڑوں میں آ گئے، اپنے مصطلہ بچھایا، بیٹھے اور اللہ اللہ کرنے لگے کہ ان کو یاد آئی وہی بات کہ اللہ کے بارے میں ایک جملہ کہا گیا، آج بڑھیا نے کہا ہے کہ میں وہ ہوں جس کو غلام نے، جو غلام تھا اللہ نے اس کو آج بادشاہت عطا کی۔ تو اس شکر پر آپ رونے لگے، پھر سے اسی مصلے پہ بیٹھے ہوئے، اور شکر پر اپنے پرانے دن کو یاد کر کے بھی رونے لگے، اور روتے روتے پھر اپنے غلام کو پکارا، اور غلام کو پکار کر کہا کہ کیا ہوا، میں نے رات میں شام میں کہا تھا کہ اس بڑھیا کی حاجتیں پوری کر دینا، اس کی خواہشیں پوری کر دینا۔ تو اس نے کہا غلام نے کہ ایسا ہے کہ وہ بڑھیا کہتی کہ مجھے پہچانتی نہیں، تو اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، وہ کہتی کہ آپ کی آواز پہچانتی ہے، بادشاہ کی آواز پہچانتی ہوں،
تو بادشاہ سے ہی حاجت مانگی گیا. یوسف علیہ السلام نے کہا فوراً لے آؤ. لانے کا حکم دیا جبکہ عورت بڑھیا تھی. اس کے باوجود یوسف علیہ السلام ایک بڑھی عورت کی طرف بھی آپ نظر نہیں کر رہے. اللہ کے نبی کیسے ہو؟ ہم تو جوانوں کی طرف نظر کرتے لیکن یہ بری عورت کی طرف بھی نظر نہیں کر رہے. اپنی نظر کو جھکا لیا اور جھکا کے بیٹھے. جب قدموں کی آہٹ ہوئی غلام نے کہا حضور لو بڑھیا حاضر ہے. اب بھی آپ نے نظر نہیں اٹھائی. نظر نیچے رکھے ہوئے کہا اے اماں بتاؤ. اماں کہہ رہے بتاؤ تمہاری کیا حاجتیں ہیں. یوسف علیہ السلام سے بڑھیا کہتی ہے کہ میں 3 شرطیں کہوں گی, کیا تم مانو گے؟ اگر وہ شرطیں پوری کرو گے تو کہہ دو پہلے, اور نہیں کرو گے تو بھی پہلے کہہ دو. روک بیٹھو. کتنی بڑھیا اصولوں کی پابند. کہتی روک بیٹھو, کرو گے تو بول دو, نہیں کرو گے تو بول دو. نہیں کرو گے تو میں کہوں گی نہیں. میں وہاں زبان نہیں کھولوں گی جہاں زبان خالی جائے, میں چلی جاؤں گی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی جو تم نے آج تعریف کی ہے وہ میرے دل کو لگ گئی, اور اللہ کی تعریف کی بدولت تو کتنی شرطیں بول میں مان لوں. کہا نہیں تھی 3 شرطیں. ہاں کہا منظور. سننے سے پہلے کہہ دیا منظور. اب یوسف علیہ السلام سے وہ کہتی ہیں کہ میری پہلی شرط ہے کہ میں اندھی ہوں, تم کو بھی دیکھ نہیں سکتی. پہلے میں صحیح تھی, پہلے میں نے تم کو دیکھا ہے. میں اندھی ہوں اور میں تم کو دیکھ نہیں سکتی. تو میں چاہتی ہوں کہ تم اللہ سے دعا کرو اور اللہ مجھے آنکھیں لوٹا دے. یوسف علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ کریم اس بڑھیا کو ایسی آنکھیں عطا کر جیسے اس کی جوانی میں تھی. جیسے اس کی جوانی میں تھی فوراً آنکھیں لوٹ آئی, روشنی لوٹ آئی. وہ بڑھیا فوراً کہتی ہے ہائے ہائے یوسف حقیقت میں تم ہی ہو, اور بالکل نہ بدلے. جیسا کہ میں نے تمہیں جیل میں ڈالنے سے پہلے دیکھا تھا آج بھی ویسا ہی دیکھتی ہوں. جب یوسف علیہ السلام نے جملے سنے کہ جیل میں ڈالنے سے پہلے دیکھا تھا آج بھی ویسے ہی ہو, تب فوراً کہا بڑھیا تو جیل میں ڈالنے سے پہلے جیل میں تو زلیخا نے ڈالا تھا. کہا ہاں وہی تو زلیخا ہوں میں. کہا تو بہت ہی حسین و جمیل تھی کہ ساری کائنات میں تیرے حسن کا ڈنکا تھا. آج تو ایسی بڑھیا ہے خوشک بالکل جو چہرے پہ جھریاں آ گئی ہے. کہا کہ میں نے جو تمہیں جیل میں ڈالا اللہ نے اس کے بدلے میں سب کچھ چھین لیا. آنکھیں بھی چھین لی اور حسن بھی چھین لیا, حسن و جمال بھی چھین لیا, خوبصورتی چھین لی, مال و دولت چھین لی, شوہر تھا وہ بھی چھین لیا. اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہوتا تو وہی ہے. اب یوسف علیہ السلام نے کہا چل ٹھیک ہے میں نے مان لیا. اب کہ دوسری شرط کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام سے بڑھیا کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کریم سے دعا کریں کہ مجھے واپس سے میرا حسن و جمال عطا ہو جائے. یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی ہاں کہا تھا کہ میں نے وعدہ کیا کہ میں نے تمہاری ساری شرطیں منظور کیا. 3 شرطیں تھی, پہلی پوری ہو گئی. یوسف علیہ السلام نے پھر دعا کی, ہاتھ اٹھایا, دعا کی مولا کریم اس عورت کو وہی حسن عطا کر جو اس کی جوانی میں تھا. ابھی یوسف علیہ السلام نے ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تو وہ اسی کے ویسے جوان ہو گئی. زلیخا پھر سے ویسی جوان ہو گئی جیسے وہ 18-19 سال کے سال میں جوان تھی, ویسی جوان ہو گئی. اب یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے دونوں شرطیں پوری ہو گئی, اب بتا تیسری شرط. اس نے کہا اب تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اس سے شادی کر لو. اب یوسف علیہ السلام بھلے وعدہ کر چکے ہیں اور جوانی بھی وہی ہے, آنکھیں بھی وہی ہیں, سب کچھ وہی ہے پرانا, لیکن اب یوسف علیہ السلام اپنی نظروں کو جھکا لیے اور ڈر گئے کہ اب میں کیا کروں. اب تو کر دیا, اب کیا کروں, وعدہ تو کیا ہوں لیکن اب کروں بھی کیسے جبکہ اس عورت کے ساتھ میں کیا کیا نہیں پیتا ہے میرا. اس نے مجھے جیل میں ڈال دیا, اس نے میرے ساتھ زنا کرنا چاہا, اس نے کیا کیا نہیں کیا. اب میں کیسی صورت پہ شادی کر لوں. تھوڑا اب آگے پیچھے ہو رہے, کوئی جواب نہیں دے رہے, خاموش ہو گئے. فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے, اللہ کریم کا حکم لے کر فرمایا اے یوسف تمہارا خدا رب کائنات اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے زلیخا کو تمہارے لیے ہمیشہ محفوظ رکھا, اس لیے کہ جب عزیز مصر سے اس کی شادی ہوئی تھی تو حقیقت یہ تھی کہ شادی ہو کے بس وہ یہاں پہنچی تھی, لیکن عزیز مصر جو ہے وہ نامرد تھا, اس نے کبھی بھی زلیخا کو چھوا بھی نہیں ہے.
یہ عورت اللہ کریم نے تمہارے ہی لیے اتنی حسین و جمیل پہلے سے بنا کر رکھی تھی، تو اللہ کریم نے اس کے ساتھ میں تمہارا رشتہ فکس کیا ہوا ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے۔ اور وہاں پہ جبرائیل امین کے کہنے پر اللہ رب العزت کے حکم سے زلیخا اور یوسف کی شادی ہوئی۔ اور کہتے ہیں کہ جو سچا عشق ہوتا ہے، سچے عشق کے خلاف کبھی بھی اسلام نہیں ہے۔ عشق کی باتیں جو ہوتی ہیں نا ہمارے نوجوانوں کو بڑی پسند آتی، لیکن حقیقت کیا ہے وہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ نوجوان عشق کی باتوں کو سن کے اندھے ہو جاتے، پھر آگے کچھ سمجھتے نہیں۔ حقیقت یہ جاننی چاہیے کہ عشق کو اسلام نے کس حد تک ایکسپٹ کیا ہے۔ ایک حد باندھی ہے، ہر چیز کی ایک حد باندھی گئی ہے، ہر چیز کی۔ تو اللہ کریم نے عشق اور محبت کی بھی ایک حد باندھی ہے۔ جو سچا عشق ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سچا عشق کا بدلہ اللہ کریم دیتا ہی دیتا ہے۔ سچے عشق کا بدلہ اللہ کریم دیتا ہی دیتا ہے۔ اگر سچے عشق کے بدلے ہم یہاں نہیں مل پائے تو اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ پھر ہم کائنات میں، جب کائنات ختم ہو جائے گی، میدان محشر ہوگا، جنت کے فیصلے ہوں گے، تو جنت کے فیصلے کے بعد اللہ کریم اس محبت کو جس سے آپ محبت کرتے ہو اس کو سامنے لائے گا اور فرمائے گا کہ دیکھو تم دونوں پسند کرو، آج اگر تم دونوں راضی ہو تو تم جنت میں ایک ساتھ رہ سکتے ہو۔ سچے عشق والے اگر دنیا میں ساتھ نہ رہ سکے تو جنت میں ساتھ ضرور ہوں گے۔ لیکن سچا عشق کہتے کسے ہے، یہ بڑی پوائنٹڈ بات ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ اسلام کے حساب سے سچا عشق کس کو بولتے ہیں۔ اسلام کے حساب سے سچا عشق اس کو نہیں بولتے کہ فون میں آج دیکھا، کل پرپوزل بھیجا، پرسوں فون نمبر مانگا اور ترسوں سے بات شروع، یہ سچا عشق نہیں ہوتا۔ عشق خدا کے لیے کیا جائے تو عشق کہلاتا ہے، یعنی کہ ہماری محبت دل سے اٹھی۔ جب محبت جو کہا جاتا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی، حقیقت بات ہے۔ اب محبت ہو گئی تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ محبت ہو گئی ہے، کہتے ہیں محبت ہو جاتی کیا نہیں جاتا، تو جو کیا نہیں جاتا ہے محبت ہونے کے بعد ہم کرتے ہیں۔ پہلے محبت ہوئی، اب کیا کریں گے؟ پرپوزل بھیجیں گے، ساری چیزیں اسلام کے خلاف۔ اسلام کہتا ہے محبت ہو گئی اس کو دل میں رکھو، کسی پر ظاہر مت کرو، یہاں تک کہ جس سے محبت کرتے ہو اس پر بھی ظاہر مت کرو کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ یہ ہوتی ہے سچی محبت، اور ایسے محبت والوں کو جو ہے وہ جنت میں ملا۔ سچی محبت اس کو نہیں کہتے کہ محبت ہوئی اور آپ بالکل جو ہے وہ حد سے گزر جاؤ، ساری چیزیں کر لو، شادی کے بعد کیا جاتا ہے کہ ساری چیزیں کر لو، اس کو سچی محبت نہیں کہا جاتا۔ یہ نکاح کے بعد ہی جائز ہے، اس کے سوا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ منگیتر سے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے جب تک نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح والے دن اب 11 بجے نکاح ہے، 9 بجے تم اٹھ کے بولو کیسی ہو، آج اچھی سجے ہو نا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نکاح والے دن 11 بجے نکاح، آپ 9 بجے بات نہیں کر سکتے۔ اسلام کے حساب سے رول تو یہی ہے، باقی کرنا نہیں کرنا وہ تو آپ کا پرسنل میٹر ہے۔ کل کو یہ مت پکڑو مولانا نے بولے مولانا کو نکالو، وہاں بولے کیسے میں عورت سے بات نہیں کروں گا، تو یہ بھی نہ ہو بھائی، آپ کی مرضی ہے، آپ کرو نہیں کرو، صحیح غلط بتانا، یہ صحیح راستہ کیا ہے یہ بتانا ہمارا کام ہے۔ ورنہ بہت سے گناہ وہ ہے کہ میں خود بھی کرتا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے، آپ کے گناہوں کو معاف کرے اور اپنا سچا بندہ بنائے، لیکن صحیح راستہ یہی ہے۔ اب سچی محبت والوں کی تعلق سے ماں باپ کو بتا دوں کہ ماں باپ جو ہے بہت اگینسٹ کرتے کہ سچی محبت ہو، اس کے باوجود بھی ماں باپ کہتے نہیں 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 وہ غریب ہے، نہیں 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 اس کی ذات ایسی، نہیں وہ کاسٹ ایسا ہے، نہیں وہ تو اونچا ہے، وہ تو اتنا ہی کماتا ہے، وہ تو ایسا ہی ہے ویسا ہی۔ دیکھیے اگر محبت سچی ہے اور لڑکے یا لڑکی میں کوئی ایسی برائی نہیں جو حقیقت میں اسلام کے حساب سے برائی ہے، جیسے کہ لڑکا شرابی جواری نہ ہو، لڑکا اتنا کماتا ہو کہ بس 2 وقت کی روٹی خود بھی کھا سکے اور بیوی کو کھلا سکے، لڑکا جو ہے وہ اس کی عادتیں ایسی بری نہ ہو کہ جیسے کہ زناکار ہو، کسی سے بھی کہیں پہ بھی کچھ بھی کر لیا، لڑکا ایسا نہ ہو کہ جس لڑکی پر چاہے وہ منہ مارتا پھرے، ایسی ساری چیزیں جو بڑے گناہ ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہ ہو، وہ لڑکی کو آپ کی بیٹی کو سنبھال سکتا ہے۔ تو ماں باپ کو یہ جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ
میں نے محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں پایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں پایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس معاشرے میں نکاح کو پناہ نہ دی جائے, نکاح کو برا سمجھا, یعنی محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہم غلط نہ کر بیٹھے, تو بچے پیار سے ماں باپ کے پاس آتے کہ ہم نے محبت کی ہے تو ابا یا امی ہم کو وہ پسند ہے تو میں اس سے کرنا چاہتا ہوں, تو اب ابا امی کہتے ارے بول بھی کیسے تمہیں لو میرج کو بات کو. تو یہ جو بات ہوتی ہے یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام کہتا ہے جس معاشرے میں رسول اللہ نے فرمایا جس معاشرے میں نکاح کو جگہ نہیں دی جائے اس معاشرے میں زنا عام ہوتا ہے. حقیقت بھی یہ ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی کو پرمیشن نہیں ملتی تب زنا کرنے لگتے, اس سے پہلے وہ زنا نہیں کرتے, اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوتے کہ شادی کے بعد, لیکن جب شادی نہیں ہو رہی تو پھر وہ سب کر لیتے. تو یہ بات ہمارے ماں باپوں کو سمجھنی چاہیے کہ محبت کوئی بری چیز نہیں ہے, اسلام نے اس سے نہیں روکا, صرف لڑکا اور لڑکی دیکھے جائیں کہ یہ ایک دوسرے کو سنبھالنے کے لائق ہے کہ نہیں, بس اتنا کافی ہے. اور اسلام کے حساب سے, آپ کے دل کے حساب سے نہیں, اسلام کے حساب سے سنبھالنے کے لائق ہے کہ نہیں, پھر اس کے بعد میں نکاح کر دینا چاہیے. اور یہی رسول اللہ کا ہمارے لیے میسج اور ہمارے لیے پیغام ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ آگے بڑھا, یہ نکاح تو ہو گیا. اب یوسف علیہ السلام جو ہے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے, 11 بھائی تھے, ایک یوسف علیہ السلام کی سگی ماں کا بیٹا اور 10 جو ہیں وہ دوسری ماں کے, سوتیلی ماں کے. باپ ایک ہی ہے یعقوب علیہ السلام, ماں 2 ہے, ایک سوتیلی ایک سگی. تو سوتیلی سے یوسف علیہ السلام اور ایک ہے بن یامین, یہ 2 لوگ. اور باقی کے 10 جو ہے وہ سارے یوسف علیہ السلام سے بڑے ہیں. سب سے بڑا یہودا, دوسرا شمون. شمون نے بڑا ظلم کیا تھا, شمون نے پٹکا بھی تھا, شمون نے رسی کاٹ کے گرایا بھی تھا کنویں میں, شمون نے ہاتھ پیر باندھا بھی تھا, شمون نے حضرت یوسف کا کرتا نکالا بھی تھا, شمون نے گہرے کنویں میں پھینکا بھی تھا, شمون نے ایسا کنواں بھی تلاش کیا تھا جو سارے جنگل بیابان کے اندر تھا. اور شمون نے ہی جب وہ نکالے گئے یوسف علیہ السلام تو غلام بتا کر, بھگوڑا بتا کے یوسف علیہ السلام کو بیچا بھی تھا. یہ شمون تھا. اور یہودا جو ہے اسے تھوڑا سی رحم کیا تھا یوسف علیہ السلام پر. اب یہ 10 بھائی جو ہے جب قحط والا سال آئے, میں نے بتایا کہ قحط والے سال کی بدولت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ بنے. قحط والے سال جب آئے 7 سال, تو وہ 7 سال میں سارا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ یوسف علیہ السلام کے سوا جتنی جگہوں پر عرب کنٹری میں وہ قحط آیا تھا, جتنی جگہوں پر قحط آیا تھا, کہیں پر بھی اناج نہیں تھا. لوگ بھوک کے مارے مرنے لگے تھے. اور یہی حال شام کے سٹی کنان, ملک شام کی سٹی سیریا, جہاں آج وہاں پر بھی آتنکواد اہل حدیث آتنکوادی آج بھی کر رہے ہیں بم بلاسٹ وغیرہ. تو شام کا جو شام سیریا جو ہے اس کا ایک شہر تھا کنان, ابھی بھی ہے. تو کنان سٹی کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے, اور یوسف علیہ السلام کی اولڈ سٹی وہی ہے, اسی میں یعقوب علیہ السلام تھے. یعقوب علیہ السلام کے پاس اس شہر میں بھی جو ہے قحط آیا ہوا تھا. اور پھر جب اناج ختم ہو گیا تو یعقوب علیہ السلام کے 10 بچوں کو پتا چلا کہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ پیسے لے کر اور غلہ بیچ رہا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام, لیکن پتا نہیں تھا کہ یوسف, بادشاہ کا نام کسی کو نہیں پتا ہوتا, بادشاہ کے نام بہت کم پتا چلتے, تو پتا نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ, کسی کو نہیں معلوم. اب یہ 10 بھائیوں نے مل کر اپنے باپ سے اجازت لی یعقوب علیہ السلام سے, اور کہا ابا جان ہم جانا چاہتے ہیں. ابا کے فرما بردار, یوسف کے ساتھ میں بھلے غلط کیا تھا لیکن ابا کے فرما بردار ہے. ابا سے کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم جانا چاہتے ہیں, اناج لانا چاہتے ہیں. یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی. اب ان لوگوں نے پیسہ لیا اور کہا کہ ہم 11 بھائی جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا ایک بچہ یوسف میں نے تمہارے حوالے کیا تھا, تم لوگ گئے تھے, اس وقت ہوا کیا تھا, میرا بچہ لوٹ کے نہیں آیا, آج تک لوٹ کے نہیں آیا. اس کی یاد میں روتے روتے میں اندھا ہو گیا, اندھا پن مجھ پہ چھا گیا, نابینا ہو گیا, آج تک میرا بچہ یوسف لوٹ کے نہیں آیا. تو میں اپنے دوسرے بیٹے جو یوسف کا سگا بھائی ہے بن یامین,
میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا تمہارے ساتھ. پتا نہیں یہ بھی واپس نہیں آیا تو یہ تو اس ماں کی میری دوسری بیوی کی ایک ہی نشانی ہے, اور یوسف کی طرح تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے, تو اس کو دیکھ کر میرے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے, میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا. بچوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جان. اور بنیامین کو چھوڑ کر باقی کے 10 بھائی مصر پہنچے. مصر پہنچے, یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا, اور یوسف علیہ السلام جب وہ آئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اب ہنسنا بند کیا. جب تک وہ وہاں رہے یوسف علیہ السلام ہنسے نہیں, اس لیے نہیں ہنسے کہ جب یوسف علیہ السلام ہنستے تو ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا اور وہ پہچان جاتے, وہ بھائی پہچان جاتے کہ ہو سکتا ہے یہ یوسف. تو یوسف علیہ السلام نے نہیں چاہا کہ یہ پہچانے, تو ہنسے نہیں جب تک وہ لوگ وہاں رہے, ہنسے نہیں. اور یوسف علیہ السلام اس وقت ان کے سامنے بادشاہی لباس میں, شاہی لباس میں تھے, اور ان کی سوچ بھائیوں کی یہ تھی کہ ہم نے تو بچپن میں ہی اس کو چھوڑ دیا, پتا نہیں یوسف کہاں ہوگا, مر کے ختم ہو گیا ہوگا, یہ ان کی سوچ تھی. تو ان کا دماغ بھی نہیں گیا کہ یوسف ہوں گے. لیکن انہوں نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے سوال کیا تم کون ہو, جاسوس تو نہیں ہو؟ تو یوسف علیہ السلام سے وہ کہتے نہیں نہیں, خدا کی قسم ہم جاسوس نہیں ہیں, ہم تو بڑے ہی نیک باپ کے بچے ہیں, ہمارے باپ کا نام یعقوب ہے, وہ اللہ کے سچے نبی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ. پھر کہا کہ تم بھائی کتنے؟ کہا کہ ہم 12 بھائی تھے. اب دیکھو سچی بات بول رہے, سچی بات بولے, ہم 12 بھائی تھے. ایک بھائی جو ہے نا جنگل میں گیا, اور یہاں پہ جھوٹ بول رہے, کہتے ایک بھائی ہم سب جنگل میں گئے تو ایک بھائی کو جو ہے نا بھیڑیے نے کھا لیا, وہ وہیں پہ انتقال ہو گیا. باقی کے ہم یہ 10 ہم ایک ماں کے ہیں, اور ایک اور دوسرا ہے تو سوتیلا ہے ہمارا, حالانکہ ہے ہمارا ہی بھائی. تو 11واں بھائی جو ہے وہ دوسری ماں کا بچہ ہے, اور یوسف جو انتقال ہو گیا وہ بھی دوسری ماں کا بچہ تھا. تو ابا ہمارے نا دوسرے بھائی کو چھوڑتے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یوسف نے تو اسی کو سینے سے لگا کے, یوسف کی فیلنگ کو میں محسوس کرتا ہوں, اس کی فیلنگ مجھے آتی ہے, اس کے احساس مجھے آتا ہے, اس لیے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو سن کر ان کو تھوڑی ہنسی آئی, لیکن یوسف علیہ السلام نے کنٹرول کیا, اور یہ بات سن کر غصہ آیا کہ یہ لوگ اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھیڑیے نے مجھے کھایا, حالانکہ ایسا تو تھا ہی نہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے صبر کیا, کچھ بولے نہیں, بتائے نہیں. ہماری طرح کے انسان ہوتا کیا بات کرو, میں ہی یوسف کو دیکھو تم نے ایسا یہ کیا وہ کیا وہ کیا, جاؤ میں تمہیں غلہ نہیں دیتا جاؤ. لیکن یوسف نبی ہے اللہ کے, ایسا نہیں کر سکتے, رحم دل ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے غلہ تمہیں بھی ملے گا. ایسا کرنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے غلے تیار کیے, یعنی اس وقت کا رول انہوں نے بنایا تھا کہ غلہ سب کو تو پور نہیں سکتا, تو سب کے لیے انہوں نے ایک رول بنایا تھا کہ ایک آدمی جب غلہ خریدنے جائے گا تو ایک اونٹ کے برابر, ایک اونٹ جتنا وزن اٹھا سکتا ہے اتنا اناج اس کو دیا جائے گا, اس سے اناج کے پیسے لیے جائیں گے. تو وہ اناج ان کو 10 بھائیوں کے 10 اونٹ تیار کیے گئے, اور 10 اونٹوں پہ اناج لادا گیا, اور اس سے پیسے لیے گئے. اور جب انہوں نے پیسے دیے تو یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ پیسے جو ہے اپنے ہی بھائی ہے نا, چپکے, جبکہ انہوں نے کیا 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 ہے, لیکن یوسف علیہ السلام کی محبت, اللہ کا نبی معاف کر دیں, بہت ماہر. انہوں نے کیا کیے کہ وہ سارے پیسے جو ہے نا ان کے اونٹوں کے اناج کے اندر چھپا بھی دیے کہ پیسے بھی لے جاؤ اناج بھی لے جاؤ. یہ لوگ جب گھر پہنچے تو بادشاہ کی باتیں بہت تعریف کرنے لگے, بادشاہ اتنا اچھا ہے, ہماری اتنی خاطر مدارت کیا ہے. اور جب انہوں نے اناج کھولا تو اور خوش ہو گئے, اناج پیسے بھی اندر واپس آ گئے ہمارے, اور خوش ہو گئے. اور پھر کہا ابا جان سے کہ ابا جان اب جب غلہ ختم ہوگا نا تو بادشاہ نے کہا ہے کہ پھر سے آنا, شام سے واپس مصر آنا, اور آ کر جو ہے نا مجھ سے اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا, 11ویں بھائی کو ساتھ لے کر آ کر, اور اس کے اتنا حصہ بھی لے جانا, ایک اونٹ کا اس کے حصے کا اناج بھی لے جانا, اور اس کو بھی لے آنا. اور پھر انشاءاللہ اس کو لے آؤ گے تو میں تم 11 بھائیوں کی دعوت بھی کروں گا. اب انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے فوراً کہا کہ تم سوچتے ہو کہ میں تم پہ بھروسہ کروں گا, جبکہ تم نے میرے عزیز بیٹے یوسف کو کھو دیا,
اور تم سوچتے کہ میں تم پہ بھروسہ کر کے اس کے بھائی کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا، یہ میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان اس بار ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ بنیامین کو، یوسف کے بھائی کو ہم کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، جیسا کہ ویسا سلامت لے کے آئیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام کو جو ہے یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اللہ کی قسم ہے۔ دیکھیے اللہ کی قسم جو ہے نا یہ بڑی معنی رکھتی ہے۔ اللہ کی قسم اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ بھائی ایک آدمی بولے کہ چلو تجیم کے ادھر تندوری کھلاؤں گا تیرے کو کل یہ کام کر، اللہ کی قسم تجیم کے یہاں تیرے کو کل میں تندوری کھلا، یہ اللہ کی قسم تندوری اور بریانیوں کے لیے نہیں، یہ اللہ کی قسم ڈریس اور کپڑوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم اس لیے ہے کہ جب بہت بڑی بات ہو اور کسی طریقے سے ماننے کے لائق نہ ہو تب یقین دلانے کے لیے اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اور ایک بات سنو، محبت میں ہم چاہے کسی کی قسم کھا لیں لیکن قسم حقیقت میں صرف اللہ اور قرآن کی کھا سکتے، محمد رسول اللہ کی بھی قسم نہیں کھا سکتے۔ قسم اپنے ماں کی نہیں ہوتی، قسم بچوں کی نہیں ہوتی، قسم بیوی کی نہیں ہوتی، قسم شوہر کی نہیں ہوتی، قسم ماں باپ کی نہیں ہوتی، قسم قرآن اور اللہ کے سوا حضور کی بھی نہیں ہوتی۔ حنفی شافعی سارے مطلب ہے، قسم صرف اللہ رب العزت کی اور اس کے پاک کلام قرآن مجید کی ہو سکتی ہے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ قسم بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بہت زیادہ قسم کھانے والا انسان سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ تو جو بات بات پہ کہتا ہے قسم اللہ کی میں نے تو یہ کر دیا، ہماری طرف چل جائیں گے آپ بھیونڈی کی طرف، تو یقین کیجیے یار ایسی بات ہے، وہاں پہ نا پورا اسلامی ماحول ہے، لیکن اس ماحول میں بھی جو نوجوان ہے وہاں کے، ارے خدا کی قسم کیا کہوں تیرے کو، ایسا ہو گیا، قسم خدا کی میں تو صبح 11 بجے اٹھا، حالانکہ ارے 11 بجے اٹھا ہے، ایسے بھی بولیں گے تو ہم مان ہی لیں گے نا، تو 11 بجے اٹھا ہے ہی تو السی، ہم مان ہی لیں گے تو 11 بجے اٹھا ہے، لیکن ہم اس میں قسم کھا کے بس اللہ کی قسم یقین کر میں 11 بجے اٹھا، ارے بھائی کیا بول رہے تھے، خدا کی قسم کو یہ کھلواڑ بنانے والی چیز نہیں ہے، یہ خدا کی قسم ہے۔ اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قسم کھائی کہ ہم جو ہے بنیامین کو صحیح سلامت گھر لے آئے۔ یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کی قسم کھائی ہے اس لیے میں نہ نہیں کر سکتا، انہوں نے دے دیا، اور پھر کہا کہ ابھی بھی میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے میرے سارے بچے واپس کر دے یوسف کے ساتھ۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول بھی ہوئی۔ 11 بھائی نکلے اور مصر کی طرف گئے، جب مصر گئے بادشاہ کے پاس اور بتایا کہ دیکھو یہ ہے یوسف کا، یہ ہے جو یوسف مر گیا ہے، اس میں جنگل میں بھیڑیے نے کھا لیا ہے، وہ یہ یوسف کا بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو دیکھا بڑے خوش ہوئے، لیکن ابھی بھی بتایا نہیں کہ یہ جو ہے یہ مطلب میرا سگا بھائی، ابھی بھی نہیں بتایا۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کے آنے کی خوشی میں ایک بہت اچھی دعوت کرائی اور یوسف علیہ السلام نے دعوت میں ساری قسم کی نعمتیں رکھی، لیکن کیا کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے سگے بھائی کے ساتھ یہ لوگ ابھی بھی جلتے ہیں کہ نہیں ہیں۔ میرے ساتھ تو جلتے تھے کیونکہ میں دوسری ماں سوتیلا تھا، میرے ساتھ تو جلتے تھے، اب میرے بھائی کا کیا حال ہے اتنے سالوں میں، جبکہ میں جوان ہو گیا، کیا کیا میرے ساتھ زندگی بیتی اور میں بادشاہ تک بن گیا، میرے بھائی کا کیا حال ہے، یہ دیکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ایک بہت اچھا امتحان رکھا۔ حالانکہ بھائیوں کو کسی کو نہیں، بنیامین کو بھی نہیں پتا کہ میرے سگے بھائی ہے، اور ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے سوتیلے بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کھانے کی پلیٹ لگائی اس میں 1/2 کیا، ایک ہی پلیٹ میں 2 لوگ کھائیں گے، کہا کہ ایک پلیٹ لگے گی اس میں 2 لوگ کھاؤ۔ انہوں نے کہا ایسا کیوں، کہا کہ آپ نے نہیں سنا، یوسف علیہ السلام نے، حقیقت بھی ہے، آپ نے نہیں سنا کہ ایک ہی پلیٹ میں کھانے سے محبت بڑھتی ہے، ایک ہی ساتھ کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے، کہ مومن کا جھوٹا یعنی مسلمان کا جھوٹا کھانے سے یا پینے سے مسلمان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان کا جھوٹا کھانے سے جس بیماری کو شفا نہ ہو اس کو بھی اللہ شفا دیتا۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان سچا ہو،
5 वक्त नमाजी हो, गुनाहों से रुकने वाला हो, इबादतें करने वाला हो, तो जिस बीमारी की शिफा ना हो, अगर उसके मुंह का झूठा खाया जाए या पिया जाए, तो जिस तरीके से उलमा इकराम आपके घर जाते हैं दावतों में, तो हमें करना ये चाहिए कि जब आलिम हजरात आए तो उनके सामने एक एक गिलास पानी, दूध या कोई किस्म का खाना प्लेट में उनके आगे रखा जाए और वो खाकर ये थोड़ा सी एक घोट मारकर आपको देने के लिए कहे, यानी कि उनसे कह दे कि हजरत एक घोट मारकर हमें दो, ताकि जब आप वो पिए तो जाहिर है कि वो गुनाहों से रुके हुए रहते हैं और नेक काम करते हैं और नमाजें वगैरह उनकी बराबर होती है। तो इसलिए इसमें शिफा है उलमा इकराम के जो है जुटे में, और फिर उसको जो है तमाम घर वाले पिए तो इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। अब ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोहब्बत बढ़ती है इसलिए एक साथ बैठो, अब मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी मोहब्बतों को। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो 10 भाई थे ना, फटाफट दौड़ के एक साथ तो 10 माँ के एक माँ के जो 10 बच्चे वो तो बैठ गए, बिन्यामीन अकेला पड़ गया। बिन्यामीन अकेला पड़ गया, अब वो रोने लगा दस्तरखान पे कि काश मेरा सगा भाई यूसुफ आज जिंदा होता तो मैं और यूसुफ भी साथ में बैठते, जैसे कि एक माँ के 10 बच्चे साथ साथ बैठे, मैं और मेरी माँ का बेटा यूसुफ भी साथ बैठता। तो बिन्यामीन रोने लगा। बादशाह ने कहा कि बिन्यामीन मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं, तुम्हें पसंद होगा? वो हैरान कि बादशाह मेरे साथ बैठेगा। फौरन कहा किसे नहीं पसंद होगा कि वक्त का बादशाह उसके साथ बैठे और खाना खाए, बिल्कुल बैठिए। अब बैठे, दोनों ने साथ खाना खाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम खा नहीं रहे, बिन्यामीन को देख देख के उनकी आंखों से आंसू आ रहा, वो आंसू को छुपा रहे कि मेरा सगा भाई है और आज पहली बार मैं इसके साथ इतने सालों के बाद मैं इसके साथ खाना खा रहा हूँ। और इस बात पर भी उनकी आंखों में आंसू थे कि आज भी जो मेरे साथ बचपन में सलूक किया गया था आज मेरे भाई के साथ आज तक भी हो रहा है। इस बात पे भी उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अपने आंखों से आंसू को छुपाया, किसी 11 के 11 भाइयों से जाहिर नहीं होने दिया कि मैं कौन हूँ। अब रात हुई, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमरे दिए और कहा कि एक कमरे में 2 लोग सोएंगे, कमरे में जो जिसको पसंद करे उसके साथ जाके कमरे में सो जाओ। दो भाई करके एक कमरे में घुसते गए सोने को। बिन्यामीन फिर अकेला पड़ गया। अब फिर सबके सामने रोने लगा, कहने लगा आज मेरा भाई जिंदा होता तो कितना अच्छा होता कि मैं और मेरा सगा भाई यूसुफ हम दोनों एक कमरे में सोते, मैं उससे मोहब्बत करता, वो मुझसे मोहब्बत करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब अपने आप को रोक नहीं सके, बिन्यामीन को पकड़कर और जो कमरे के अंदर ले आए, कमरा बंद किया, कहा देखो ये मेरा बेडरूम है, वो जो है मेहमानों के लिए, तुम जो हो मेरे खास हो, मेहमानों के लिए नहीं, मेहमानों वाले रूम में नहीं, तुम यहाँ रुको मेरे साथ बादशाह के रूम। बादशाह के रूम में लेके गए और साथ में जाके आपने उससे कहा बिन्यामीन से कि बिन्यामीन सुनो, क्या तुम्हें ये पसंद आएगा कि मैं यूसुफ की जगह मैं तुम्हारा भाई बन जाऊं? यूसुफ के बदले तुम यूसुफ यूसुफ करते हो, रोते हो उसके नाम के नारे लगा के, यूसुफ की जगह मैं तुम्हारा भाई बन जाऊं, कि तुम्हें पसंद आएगा? अब जो जवाब था बादशाह को ना कैसे कहेंगे बादशाह को, और यूसुफ जो सगा भाई है उसकी मोहब्बत कहाँ जाएगी? बादशाह को एक्सेप्ट करो तो यूसुफ को छोड़ो, यूसुफ को एक्सेप्ट करो तो बादशाह को छोड़ो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब इम्तिहान में डाल दिया अपने भाई को, तो भाई के कैसा ज़हीन है एक नबी का, कैसा प्यारा जवाब दिया। कहता है बिन्यामीन कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आप जैसा बादशाह मुझे अपना भाई बना रहे, जिसका कोई भाई नहीं है। हमने सुना है कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तुम अपना भाई मुझे बना दो, कितनी बड़ी बात है। लेकिन वो क्वालिटी तुम्हारे अंदर तो नहीं है ना जो याकूब की नस्ल से यूसुफ के अंदर थी। ये बात जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुनी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के आंख से आंसू आए, और जब से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को गले लगाया और कहा कि सुनो, हकीकत ये है कि मैं ही तेरा भाई यूसुफ हूँ। अब बिन्यामीन और वो जब दोनों की बात समझ में आ गई, बहुत रोए एक दूसरे को लिपट कर, और फिर बिन्यामीन ने बताया कि मेरे साथ में ये भाई मेरे साथ में कैसा कैसा सलूक करते हैं, क्या क्या होता है, सब पता है। अब बिन्यामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक कमरे में रहे और रात भर बातें चलती रही दोनों भाइयों की। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी तुम एक काम करना कि मैंने जो बताया हूँ कि मैं तुम्हारा भाई हूँ,
یہ بالکل بھی بتانا نہیں ہے اپنے بھائیوں سے، بالکل نہیں بتانا۔ بنیامین کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر جاؤ گے تب بھی نہیں بتانا۔ تو یوسف علیہ السلام کی بات سن کے بنیامین پھر رونے لگے، کہتے ہیں بھائی اتنے سالوں کے بعد میں آپ سے ملا، وہاں پہ یہ بھائی لوگ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، آپ کے پاس آ کے محبت مل رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں گھر جاؤں، میں گھر نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گا گھر، میں تو آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ کہتے پھر ابا کے پاس تو جانا ہی پڑے گا، کہتے نہیں میں آپ کے پاس ہی رہوں گا، آپ ابا کو یہاں بلا گا، میں گھر نہیں جاؤں گا، آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ اب چھوٹا بھائی ہے، ضد کر لیا کہ میں تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ تو اب یوسف علیہ السلام جو ہے یہ کشمکش میں پڑے گا، ٹھیک ہے صبح تک کوئی ترکیب سوچتا ہو۔ یوسف علیہ السلام بڑے ذہین تھے، جو پورے جو ہے وہ حکومت چلا رہا ہو اکیلا بیٹھ کے، تو اس کا ذہن کیا ہوگا؟ تو یوسف علیہ السلام بڑے ذہین تھے، صبح میں ایک ترکیب سوچی اور ترکیب پہ عمل ہوا۔ ترکیب کیا تھی وہ عمل میں سنیے۔ یوسف علیہ السلام جو ان کا پیالہ تھا، یوسف علیہ السلام کا پانی پینے کا پیالہ، حالانکہ پیتے نہیں تھے لیکن مشہور تھا کہ بادشاہ کا پیالہ، بادشاہ کے پیالے کیسے ہوتے ہیں؟ سو پیور گولڈ کا ہوگا، اس میں طرح طرح کے قیمتی جواہرات لگے ہوئے کہ اس کو بیچے تو 60 پشتے بیٹھ کے کھائیں گے، صرف ایک پیالہ بیچے۔ اب یوسف علیہ السلام ایسے پیالہ بادشاہ کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے خود کیا کیا، صبح صبح جو ہے اللہ کی عبادت سے جب فارغ ہوئے تو اپنا پیالہ لیا اور جو اونٹ تیار کیے ہوئے تھے اناجوں کے، ان بھائیوں کے 11 بھائیوں کے، تو بنیامین والے اونٹ کے جو ہے وہ گلے کے اندر، اناج کے اندر چھپا دیے، وہ پیالے کو، اپنے خود کے پیالے کو خود کے ہاتھوں سے اندر چھپوا دیے۔ اب ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو صبح میں آپ نے رخصت کیا، بنیامین بھی رخصت ہوا، اس نے بھی ظاہر نہیں کیا کہ یہ کون ہے، بتایا نہیں اپنے بھائیوں کو، سارے لوگ رخصت ہوئے۔ تو اب جب صبح میں یوسف علیہ السلام نے کہا چلو میرے لیے پانی لاؤ، تو ساتھی جو تھا پانی پلانے والا، اس نے دیکھا ڈھونڈ رہا پیالہ نہیں مل رہا، پیالہ نہیں مل رہا، پیالہ کون چرائے گا؟ اب پورے محل میں ایسا کوئی نہیں تھا جس پہ شک کیا جا سکتا۔ اب شک گیا کہ مہمان جو آئے تھے یہ تو ہمارے نہیں تھے، ہو سکتا ہے نئے مہمانوں نے ہی چرایا ہو۔ فوراً جو ساقی نے جا کر جو پولیس والے جس کو کہہ سکتے ہیں اس دور کے سپاہی، ان کے پاس جا کے بتایا کہ بادشاہ کا پیالہ غائب ہے اور مجھے شک ہے کہ اپنے میں سے تو کوئی نہیں چرا سکتا، مہمانوں میں سے کسی نے چرایا ہوگا، چیک کرو۔ انہوں نے فوراً گھوڑے دوڑائے اور وہ اونٹ پر تھے، اناج لے کر جا رہے تھے 11 بھائی، اونٹ دوڑائے اور ان کو جا کر پکڑا، 11 کو رکایا سپاہیوں نے بادشاہ کے اور کہا کہ ہم کو شک ہے کہ تمہارے بادشاہ کا پیالہ غائب ہوا ہے، ہمیشہ کی کہ تمہارے پاس ہے۔ انہوں نے قسم کھائی 10 بھائیوں نے، خدا کی قسم ہم نے تو کوئی پیالہ والا نہیں چرایا۔ تو یوسف علیہ السلام کے یہ سپاہی جو تھے بادشاہ کے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر نہیں چرایا تو ایسا کرو چیکنگ کروا دو اور چلے جاؤ۔ چیکنگ ہوئی تو بنیامین جو ہے یوسف علیہ السلام کے سگا بھائی اور یہ سوتے نے، بنیامین کے اندر اناج کے اندر سے وہ پیالہ نکلا۔ جب وہ پیالہ نکلا تو بنیامین کو تو یہ فوراً بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ میرے بھائی نے مجھے روکنے کے لیے کوئی اسکیم بنائی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا اور یہ 10 بھائی کیا بول رہے ہیں سپاہیوں سے، وہ 10 بھائی بول رہے ہیں کہ ایسا کیجئے کہ ہم سب کو بادشاہ کے آگے حاضر کیجئے، ہم جو کہنا ادھر کہیں گے۔ سارے 11 بھائیوں کو بادشاہ کے آگے حاضر کیا گیا۔ تو بادشاہ یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں چرایا، ہم 10 بھائیوں نے نہیں چرایا، اس نے چرایا بنیامین نے۔ یہ جو ہے نا اگر اس نے چرایا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کا جو بھائی تھا یوسف وہ بھی چوری تھا۔ اللہ اللہ، اس کا جو بھائی تھا یوسف نا وہ بھی چوری تھا اور یہ بھی چور ہے۔ تو یہ بات جب یوسف علیہ السلام نے سنی تب بھی آپ نے بتایا صبر کیسا تھا، اللہ والوں کا صبر دیکھ، سب ابھی بھی نہیں بتا رہے کہ میں کون ہوں۔ سامنے کہا جائے تم چور تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، پھر بھی نہیں کہہ رہے کہ میں کون ہوں، بتایا نہیں۔ اور کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ بھلے ہی اس کا بھائی کون تھا کیا اس سے مجھے مطلب نہیں، وہ تو نہیں ہے، یا تو یوسف جو ہے بنیامین اس نے چوری کی ہے، اب یہ میرے پاس رکے گا اور اس کو ہم اپنے پاس غلام بنا کے رکھیں گے، تم سب جاؤ، تم 10 لوگ جاؤ، اس کو رکھیں گے۔ اب ان کی آنکھ کھلی، ارے باپ رے ہم نے کیا بول دیا اس کو، ہم نے چور بول دیا اپنے منہ سے،
اب یہ تو غلام بن گیا، اور ابا کے سامنے ہم نے قسم کھائی تھی اللہ کی، پہلا بھائی تو اس کا گیا، یہ بھی گیا، تو ہم ابا کو کیا بولیں گے؟ ابا تو ناراض ہو جائیں گے، اور ان کو ابا کی ناراضگی پسند نہیں تھی، ابا کی ناراضگی لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ لوگ سب لگے منت سماجت کرنے، ہاتھ جوڑنے کہ ایسا کیجئے کہ ہم 11 میں سے کسی کو رکھ لو، اس کو چھوڑ دو، ہم کو رکھ لو، اس کو چھوڑ دو۔ یہ ایسا ہے کہ اگر یہ گھوم گیا نا پھر خیر نہیں ہماری، ہمارے ابا ناراض ہو جائیں گے، اگر ابا ناراض ہوئے تو ہمارا اللہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا ابا نبی ہے۔ چنانچہ اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، گناہ جس نے کیا ہے سزا اسی کو، گناہ کسی اور نے کیا اس کے باپ کو یا اس کے بھائی کو سزا کیوں؟ اس کو نہیں دی جائے گی، گناہ جس نے کیا ہے سزا اسی کو ہوگی۔ اور ایک بات کہ ہمارے آج ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ مسلمان ہندو، اور ہماری مسلمانوں کے اندر بھی اس خاندان کے آدمی نے آپ کے ایک آدمی نے آپ کے اوپر ظلم کیا، آپ پورے خاندان پہ ظلم کرتے ہیں۔ کسی ایک ہندو نے کچھ غلط کیا، پورے جو ہے ہندوؤں کے اوپر جو ہے وہ بڑا نکالتے تھے۔ کسی ایک مسلمان نے غلط کیا، سارے ہندو جو ہے مسلمانوں پہ، سارے مسلمانوں پہ غصہ نکال دے۔ تو ایک کی وجہ سے سب کو تکلیف دینا یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہوتا۔ گناہ جس کا ہے بس اسی کو اس کا عذاب ملنا چاہیے، اسی کو اس کا گناہ کا سزا ملنا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، گناہ اس نے کیا ہے سزا اسی کو اور کوئی نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً جو ہے بنیامین کو رکھ لیا۔ تو اس میں سے اب یہ سارے بھائی لگے رونے، اور جو بڑا بھائی تھا یہودا، جس کی نسل سے یہودی نسل بنی، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں بنیامین کے ساتھ میں رک جاتا ہوں، اور تم سارے جو بھائی ہے تم نکل کر جو ہے ابا کے پاس جاؤ، 9 بھائی گھر پہ جاؤ، میں بنیامین کے ساتھ میں ادھر رہوں گا تاکہ ابا کو یقین آئے کہ بنیامین صحیح سلامت ہے، اور تم جا کے سارا ماجرا سناؤ کہ بنیامین نے جو ہے ایسا ایسا کیا اور وہ غلام بن گیا۔ اب بنیامین جو ہے یہ اور یہودا ساتھ میں تھے۔ اب شمون جو ہے یہ گھر پہنچا، گھر پہنچ کے اس کی ساری باتیں بتائی، اور 9 بھائی گھر پہنچے، گھر پہنچ کے ساری باتیں بتائی۔ اور پھر ابھی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے نہ کہا تھا کہ تم اگر ساتھ میں لے کے جاؤ گے تو دوسرے بچے کو بھی کھو سکتے ہو، لیکن ابھی بھی میں اللہ ہی سے اپنی گزارش کروں گا، تم سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں، جو کرے گا میرے ساتھ میں صحیح کرے گا اور میرا اللہ ہی کرے گا، تم بچوں سے مجھے امید نہیں ہے، میرے رب سے مجھے امید ہے۔ تو میں جانتا، اور سنو میرے بچوں، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ نے مجھے الہام فرمایا کہ تمہارے 3 بچے تم سے جدا ہے، پہلے یوسف غائب تھا، اب بنیامین اور یہودا غائب ہے، اب تھوڑا صبر اور کرو، تھوڑا سی اور رو لو، انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہیں 12 کے 12 بچوں کے ایک ساتھ ملانے والا ہے۔ جب یہ بات ان کی بشارت سنائی، اب انہوں نے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، اب یہ لوگ معافی مانگنے کے لیے پھر سے پہنچے مصر، 9 بھائی پہنچے مصر پہنچے، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں یوسف علیہ السلام کے پاس جانے سے پہلے پلان کیا گیا نا، بھائی بادشاہ کے پاس بات کرنی تو کیا بات کرنی، پہلے آپس میں ڈیسائیڈ تو کرے، تو ساری باتیں ڈیسائیڈ کی کیا کیا بولیں گے بادشاہ کے پاس جا کر، کیسے معافی مانگیں گے۔ تو جب وہاں گئے تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں پھر سے کچھ الٹا سیدھا کہنا چاہا تو یوسف علیہ السلام کو ہنسی آ گئی، تو میرے سامنے میری برائی کر رہے، یوسف علیہ السلام کو ہنسی آ گئی۔ جب ہنسی آئی تو اس ہنسی کو فوراً انہوں نے پہچانا، کہا کہ ہو نہ ہو آپ ہی یوسف ہو۔ وہ جو ہنسی کی خوبصورتی تھی وہ ہمیں یاد ہے یوسف کی، بھلے بچپن میں 7 سال کی عمر میں ہم نے اس کو پھینکا تھا، مگر ابھی بھی یاد ہے کہ وہی ہنسی ہے، یہ آپ ہی ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور تم نے میرے سامنے مجھے چور کیا کیا کہہ دیا، مجھے تو بھیڑیے نے کھا گیا تھا، میں آج بھی دیکھو کہاں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے معافی مانگی، بہت روئے، معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو معاف کیا، سب کو گلے لگایا، سب کو جو ہے اپنے قریب کیا، اور پھر بس پوچھا کہ میرا ابا جان یعقوب علیہ السلام کا حال کیا ہے۔ بچوں نے بتایا کہ ایسا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے اور آپ کے ابا آپ کے جانے کے بعد رو رو کر اتنا برا حال ان کا ہو گیا کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، رونے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، اب ان کو نظر نہیں آتا کچھ بھی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے جسم کی جو قمیص تھی
وہ قمیص نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھیجی کہ یہ لے کے جاؤ اور ابا کے چہرے پر ڈالنا انشاءاللہ کچھ فرق پڑے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کی وہ قمیص اٹھانے کے لیے آگے کون بڑھے؟ تو جو شمون تھا جس نے بہت ظلم کیا تھا، اب توبہ کیا، شمون تھا، اسی نے پٹکا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، ظلم کیا تھا، اس کے بعد میں کرتے پہ خون لگا کر یعقوب علیہ السلام کو جھوٹی بات بھی کہی تھی کہ یہ یوسف کا خون ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت بھی میں نے اپنے ہاتھوں میں کرتا اٹھا کر یوسف کا ابا کو دکھایا تھا اور ابا کو ناراض کیا تھا، آج بھی میں یوسف کا کرتا اٹھا کے ابا کو خوش کروں گا۔ تو اس نے جو ہے شمون نے کرتے کو اٹھایا سر پہ رکھ کے، اب وہ لوگ اپنے شہر کی طرف نکلے، شام گئے، سیریا کنار پہنچے، یعقوب علیہ السلام کو جب وہ لوگ شہر میں داخل ہوئے تو یعقوب علیہ السلام اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ والوں کی ہر طاقت کتنی سالڈ اور کتنی زبردست ہوتی ہے، سونگنے کی طاقت دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کی طاقت، ان کی سونگنے کی طاقت بہت الگ ہوتی ہے۔ سونگنے کی طاقت تھی جب وہ لوگ شہر میں داخل ہوئے، گھر ابھی دور ہے، شہر میں داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کا کرتا ساتھ میں ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے جو احباب یعنی کہ جو رشتے دار ساتھ میں تھے ان سے کہنے لگے، اس طرح لمبی سانس لی اور کہا آج فضا میں مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، یوسف کی خوشبو آتی ہے، یعنی شہر میں داخل ہوئے اور یعقوب علیہ السلام اپنے گھر بیٹھے سونگ رہے ہیں اور کہہ رہے مجھے فضا میں یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ تو جو یہ لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ یوسف کو گئے ہوئے کئی سال ہو گئے، آج بھی ہے یعقوب آپ وہی رٹ لگائے ہو یوسف کے نام کی، اب اسے بھول بھی جا، آگے کی زندگی کو دیکھو۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میرا رب مجھے یوسف سے بہت جلدی ملانے والا ہے۔ اب یہ اتنا کہا ہی تھا کہ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، بچے سارے بچے 11 بچے گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر یوسف علیہ السلام کے اس قمیص کو پہلے خوشخبری سنائی کہ ابا جان یوسف جو مصر کے بادشاہ کی ہم تعریف کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں، آپ کا بچہ یوسف ہے، اور جو ہم نے تکلیفیں دی اور اس تکلیفوں کو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا کہ جس میں اللہ راضی اس میں میں راضی، اس چیز کے بدلے میں اللہ نے انہیں بادشاہت عطا کر دی، وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ابا جان وہ تمہارے بیٹے ہیں، انہوں نے تمہارے لیے سلام کہا ہے، سلام کہنا انبیاء کی سنت ہے، نبی پہ سلام پڑھا کرتے ہیں، ہم نے پڑھ دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام جو ہے یہ سن کر خوشی کے آنسو نکلنے لگے یعقوب علیہ السلام کی۔ اب یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے وہ شمون نے کھولی اور کھول کر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا چہرے پہ ڈالو گے تو کچھ فرق پڑے گا، لیکن فرق کیسا پڑا سنیں۔ جب انہوں نے وہ قمیض کون سی تھی پہلے سنیں، وہ قمیض وہ تھی جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر اللہ نے جنت سے پہنائی گئی تھی، اللہ کی طرف سے جنتی قمیض تھی، پہنائی گئی تھی۔ وہ قمیض ابا کی وراثت ابراہیم علیہ السلام کی ملی ہے اسحاق علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کی وراثت ملی یعقوب علیہ السلام کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اس کا تعویذ بنا کے، جیسا کہ کل بتایا گیا، تعویذ بنا کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں بچپن میں ڈال دیا تھا، اور پھر وہی قمیض جب یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار کے کنویں میں پھینکا گیا تھا تو وہی قمیض کو کھول کر یوسف علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا، جس سے سارے کنویں میں اندھیرے کنویں میں اجالا ہوا تھا، یہ وہی قمیض ہے۔ اب یہ قمیض یوسف علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو فرق یہ پڑا کہ جب وہ قمیض یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہرے سے ہٹائی تو جب چہرے پر ڈالی گئی تھی تب وہ نابینا سے اندھا پن تھا، جب چہرے سے ہٹائے ہیں تو ایسی نظر آ گئی کہ کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے اس کرتے کی بدولت ایسی نظر عطا ہوئی کہ جیسی ان کی جوانی میں ان کی نظر تھی۔ پھر یعقوب علیہ السلام کی نظر ٹھیک ہوئی، انہوں نے رب کا شکر ادا کیا اور کہا میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ کب جائیں گے یوسف کو ملنے، کب جائیں گے یوسف کو ملنے، یہ باتیں ابھی چل رہی تھی۔ کچھ دن ہوئے کہ اچانک یوسف علیہ السلام کی طرف سے 200 شاہی گاڑیاں جو ہے 200 گاڑیاں مصر سے شام آئی اور کہا کہ چلو یہ گھر خالی کرو،
یہاں کی ساری چیزیں لو اور تمہارے بچے یوسف نے تمہیں وہاں رہنے کے لیے بلایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے گھر والوں نے، سارے بھائیوں نے بھی اپنی بیوی بچے سب کو لے کر 200 گاڑیاں کی، سارا سامان بھی آ گیا، سارے لوگ بیٹھے بھی اور مصر پہنچے اور جب مصر کے قریب پہنچے 200 گاڑیاں آ رہی تھی تو مصر کے باہر یوسف علیہ السلام نے اپنا سارا لشکر تیار کیا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام جب انہوں نے گاڑی میں سے دیکھا کہ سواری میں سے دیکھا کہ نہیں اتنا بڑا لشکر یہ کس کا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ یہ فرعون کا لشکر تو نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر فرعون کا لشکر تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، یہ تو آپ کے بیٹے کی شان ہے، یہ اس کا لشکر ہے، اللہ نے اس کو اتنی بڑی شان عطا کی، اس کو اتنا بڑا لشکر یوسف کو عطا کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام خوشی سے پھولے نہیں سمجھ کہ میرے بیٹے کو اتنی بڑی بادشاہت مل گئی، تو خوش ہو گئے۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے، انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں آج آسمان کے سارے فرشتے خوش ہیں، جب سے آپ کا بیٹا یوسف آپ سے جدا ہوا تھا تب سے آپ روتے تھے اور آپ کے رونے کی وجہ سے تمام جو ہے آسمان کے سارے فرشتے رویا کرتے تھے، جنت کے حور و غلمان رویا کرتے تھے۔ آج ذرا اوپر نظر تو اٹھائیے، یہ لشکر بھی آپ کا سواگت کر رہا ہے، استقبال اور آپ کے مرحبا کے نعرے لگا رہا ہے، اور ساتھ ہی جنت کے حور و غلمان بھی تمہارے نام کے نعرے لگا رہے، اور تمہاری خوشی میں خوش یہ فرشتے بھی ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام اور خوش ہو گئے، اور اللہ کی رحمت ساتھ ہے یہ سوچ کر حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے یوسف کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام باپ کی تعظیم کے لیے اترنا چاہتے تھے سواری سے، اللہ کریم کی طرف سے حکم آیا کہ یوسف باپ جو ہے نا تم سے زیادہ تم سے ملنے مچل رہے، تم جتنا باپ سے ملنے کو مچل رہے ہو اس سے زیادہ تمہارے باپ مچل رہے ہیں، چنانچہ تم مت اترو، باپ کو اترنے دو، اس کو اپنی خواہش پوری کرنے دو۔ باپ کی خواہش کو اللہ نے اس وقت حکم کیا کہ باپ کی خواہش کو ٹھکراؤ مت، اس کی خواہش ہے کہ اتر کے تمہاری جو ہے وہ خوش آمدید کرے، تو باپ کی خواہش کو ٹھکراؤ مت، بھلے کچھ کیسی بھی خواہش ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، باپ کی خواہش جو حقیقی خواہش ہے اس کے باوجود بھی ہم پر حق بنتا ہے اس کی خواہشوں کا، ان خواہشوں کو ہم پامال کرتے ہیں۔ اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے کیسے ہماری بخشش ہوگی کہ اگر باپ ناراض ہو گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع دیا، یعقوب علیہ السلام اتر کے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کو چوما، پھر یوسف علیہ السلام بعد میں اترے اور دونوں گلے ملے اور خوب روئے، اور پھر جبرائیل امین اور تمام فرشتے بھی روتے تھے، حور و غلمان بھی روتے تھے، اور دونوں جو ہے پھر ملنے کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام سے کہا گیا کہ یعقوب علیہ السلام اب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اب آپ کو جو گاڑی لے کر آپ یہاں آ گئے، آپ کو یہیں رہنا ہے یوسف کے ساتھ، اب آپ کو ریٹرن نہیں جانا، اپنے سے یہیں رہنا۔ اب یہ قصہ شروع کیسے ہوا تھا، قرآن میں بھی یہ قصہ یہاں سے شروع ہوا ہے، شروع میں یہ بات آ گئی ہے، اور یہ قصہ بیان جو کرتے ہیں اس میں بھی یہاں سے شروع ہوا ہے، تاریخ میں بھی یہیں سے شروع ہوا۔ قصہ شروع کیسے ہوا ہے کہ یہ جو بھائیوں کے اندر یوسف علیہ السلام کے جو نفرت پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے بہت ظلم کیا تھا، انہیں بیچ دیا تھا، پھینک دیا تھا، یہ سب کیوں ہوا تھا کہ انہوں نے خواب سنا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب 11 سال کی عمر کے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور ابا جان نے کہا تھا کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو دیکھا کہ 2 سورج اور چاند تمہیں سجدہ کر رہے ہیں اور 11 تارے تمہیں سجدہ کر رہے ہیں یوسف، تو یہ کیا تھا؟ یہ اب سنیے کہ جب یہ لوگ یہاں پہ رہنے آ گئے، 11 بھائی، ان کی فیملیاں، ان کی بیویاں، بچے، اور یوسف علیہ السلام کے ابا امی سب لوگ آ گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ابا کے دیکھو آج بہت سے لوگ وہ ہیں کہ اگر کرسی پہ بیٹھے ہو ابا آ جائے نا تو، اور کسی کے ساتھ تو بیٹھے ہو بڑے آدمی کے سامنے جب بات کریں تو ابا آ گئے نا تب یہ اٹھ کے اس کی تعظیم نہیں کرتے، اٹھ کے اس کی تعظیم نہیں کرتے اور ایسا جتاتے ہیں کہ ابا ہے ٹھیک ہے ابا بیٹھے نا ادھر، بیٹھے ادھر نارمل کرسی بیٹھ جاؤ، ایسا۔ آپ جب باپ وہاں بیٹھ رہے ہیں آپ تعظیم کے لیے اٹھے تک نہیں ہو، لیکن کرنا کیسی چاہیے تعظیم؟ حضرت یوسف سے سیکھو کہ یوسف علیہ السلام جب محل میں لے کر گئے
تو کہتے ابا میں ساری مصر کے لیے بادشاہ ضرور ہوں، مگر ابا جان آپ میرے دل کے بادشاہ ہیں، آپ وہ ہیں جس کی بدولت میں ہوں، آپ نہ ہوتے تو میں ہوتا کیسے؟ یہ سیٹ، یہ تختہ، یہ جو گدی ہے جس پہ بیٹھنے والا بادشاہ کہلاتا ہے، آج آپ کے سامنے اس پر بیٹھنے کے قابل میں نہیں ہوں، میں جو کچھ ہوں تمہاری بدولت ہوں، بادشاہ بھی بن گیا تو کیا، تمہاری بدولت ہی تو بنا، اگر تم چاہتے تو گلا گھڑ کے بچپن میں مار دیتے، تم چاہتے تو باپ چاہے تو بچپن میں جب بچہ بیمار ہوتا ہے سخت بیمار، تب بچہ باپ جو ہے دوا نہ لائے بچہ مر جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، باپ چاہے تو اس کو کھانا پینا نہ کھلائے، خود کے نوالے خود کھاتا رہے، اپنے منہ کا نوالا اس کو نہ کھلائے، بچہ وہیں مر جائے، لیکن باپ ایسا نہیں کرتا، محبت سے پیش آتا ہے، تو بچہ جو بھی بن جائے وہ باپ کے تابع ہی رہے گا، باپ کے نیچے ہی رہے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جو کچھ بھی وہ آپ کی بدولت ہوں، آپ بیٹھیے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے وہی طریقہ جو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ بنتے ٹائم پہ کیا تھا، گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم نے مجھے عزت دی میرے بیٹے، لیکن آج تم بھی تو کچھ ہو، تم بھی تو کچھ ہو، چنانچہ تم بھی میرے ساتھ بیٹھو۔ اب پھر یعقوب علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کے یوسف علیہ السلام کا، اور یعقوب اور یوسف دونوں باپ بیٹے ساتھ میں بیٹھے ہیں، ساتھ بادشاہ کی گدی پہ بیٹھے۔ جب بادشاہ کی گدی پہ بیٹھے اس وقت میں یوسف علیہ السلام نے کسی بات پر مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد میں یوسف علیہ السلام بادشاہ کی کرسی میں بیٹھے، تو اس وقت میں یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ ایک ایسا نور پھوٹا کہ دیکھ کر سارے بھائی دنگ رہ گئے، اور تمام بھائیوں نے اور یوسف علیہ السلام کے ماں باپ نے، سارے لوگوں نے 11 بھائی اور ماں باپ سب لوگوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو۔ اور جب سجدہ کیا تب یعقوب علیہ السلام اللہ کریم کی طرف سے حکم آیا کہ دیکھو یوسف، یہ تھی اس خواب کی تعبیر کہ وہ جو سورج اور چاند تھے وہ تمہارے ماں اور باپ تھے، اور جو ستارے تھے وہ تمہارے بھائی تھے جنہوں نے تمہیں سجدہ کیا، اور ہم نے تمہارے خواب کو پورا کر دیا، جیسا کہ ہم نے وعدہ فرمایا کہ ہر نبی کا خواب وہی کی طرح سچا ہوتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جو سجدہ کیا، اور یوسف علیہ السلام کی بات کو بھی مانتے بھی رہے۔ یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ تھا ان کا قصہ۔ اللہ رب العزت